السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ حویلی کے برونی کمرے میں حبس اور گھٹن کا راج تھا، مگر ماہرو کے لیے اصل قیامت اس کے سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت رحم کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ سمیرا کے اغوا کی خبر نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، اور اب سعید اویس عالم شاہ کا سپاٹ چہرہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار لگ رہا تھا۔ اویس عالم شاہ نے نہایت ہی سکون سے میز پر پڑے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے انداز میں وہی محسوس سختی تھی جو اس کے نام کا خاصہ تھی۔ تمہاری سہیلی کی خیریت صرف ایک قلم کی دوری پر ہے ماروخ۔ اس کے لہجے میں غصے کی ایک دبی ہوئی لہر تھی جو ماروخ کے وجود کو جھلسانے کے لیے کافی تھی۔ تمہارے پاس سوچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یا تو اس کاغذ پر دستخط کر کے میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، یا پھر اپنی سہیلی کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ ماروخ نے لرزتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے کھڑا یہ مرد آہن اسے ایک ظالم شکاری لگ رہا تھا، جس نے اس کی معصومیت کو ڈھال بنا کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی، مگر اویس عالم شاہ کے چہرے پر کوئی جنش نہ ہوئی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں اسے حاصل کرنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور شخصیت کا رعب ماروخ کو بے بس کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر ماروخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہارا انکار سمیرا کی زندگی تباہ کر دے گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی ضد کو اہمیت دیتی ہو یا اس کی زندگی کو۔ ماروخ نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ اویس عالم شاہ کا غصہ اور اس کا یہ بے رحم رومانی انداز اسے ایک ایسے رستے پر لے آیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ جیسے اس نے دستخط کیے، اویس عالم شاہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مگر سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس نے ماروخ کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے حصار میں آ چکی ہے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ اب وہ اس کے جسم و جان کا مالک بن چکا تھا۔ وہ آفس سے لوٹی تو سمیرا کو بے چینی سے گیٹ کے گرد چکر لگاتے پایا۔ ماروخ، وہ اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور جھپٹنے کے سے انداز میں اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی دوسری جانب لے گئی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہے۔ کھینچتے ہوئے سمیرا کا سانس پھول گیا تھا۔ کون وہ؟ اویس عالم شاہ۔ اب کی بار سمیرا کو کھینچنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، وہ خود ہی تیزی سے دوسری جانب بڑھنے لگی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ ابھی وہ شک کی بنا پہ آیا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں۔ کوئی ہے اس کے پاس؟ بھائی اور پاپا ہیں۔ وہ گھر کے پچھلے حصے سے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر بڑھ گئی۔ اکیلا ہے وہ؟ نہیں، 2 آدمی ہیں اس کے ساتھ۔ سمیرا نے مڑ کر دروازے کی چٹکی چڑھائی۔ اسے تمہارے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ وہ چادر اتارتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگی۔ یہ تو میں نہیں جانتی۔ اس پل باہر سے سمیرا کی ماں کی آواز آئی۔ سمیرا نے پھر سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں سرات سے اندر داخل ہوئی۔ ماروخ آ گئی۔ انہوں نے ماروخ کو دیکھ لیا تھا، پھر بھی سوال کیا۔ ماروخ کو دیکھ سکتی تھی کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم دونوں پچھلے دروازے سے پارک میں نکل جاؤ۔ سمیرا کی ماں نے بہت تیزی سے انہیں باہر نکالا تھا۔ شاہ صاحب، جس طرح آپ کو اپنی عزت عزیز ہے اسی طرح ہمیں بھی ہے۔ بہتر ہوگا آئندہ آنے سے پہلے اجازت لے لیجیے گا۔ عمران کے تیز لہجے پر اویس عالم شاہ کے ہونٹوں پر بہت خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ شکریہ آپ کا، اب شاید ہمیں اجازت لے لینی ہے۔ وہ ان سب پر ایک گہری نظر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے اسلحے سے لیس آدمی بھی چلے تھے۔ اور ہاں زبیر صاحب، اگر وہ یہاں آئے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا، ویسے بھی وہ ہماری عزت ہے۔ اس کے سخت لہجے اور مضبوط انداز نے ان سب کے دلوں کو ایک پل کے لیے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ تینوں تیز چلتے سیدھے جا کر جیپ میں بیٹھے اور پھر جیپ وہاں سے بھگا لے گئے۔ بڑی محنت سے میں نے یہ گھر بنایا ہے۔ سمیرا کے باپ کا لہجہ بہت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ماروخ بیٹا، وہ شخص بہت چلاک ہے، باتوں میں الجھا کر ایسے سوال پوچھ جاتا ہے کہ بندہ نہ سمجھ کے عالم میں جواب دے بیٹھتا ہے۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے زبیر علی نے اویس عالم شاہ پر تبصرہ کیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہمیں بھی اس نے اپنی باتوں میں بہت الجھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب میں کمزور پڑنے لگتا عمران بول پڑتا، اور جب عمران اس کی باتوں میں آتا مجھے بولنے کا حوصلہ مل جاتا۔ لیکن بیٹی، پھر بھی اس کا تفتیشی انداز بہت سخت تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے تمہارے لیے خطرے کی بو محسوس ہوئی بیٹا۔ زبیر علی کے لہجے میں اندیشے بو رہے تھے۔ اس کے حلق میں نوالا پھنس کر رہ گیا۔ کھانستے ہوئے آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمیرا نے جلدی سے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ اب اس کی کھانسی مکمل طور پر رکی نہ تھی کہ مالی بابا تیزی سے اندر آیا اور کچھ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ پچھلے لمحے گاڑی کا ہارن اپنی پاردار آواز میں بجا تھا۔ مالی بابا اتنی ہی تیزی سے باہر واپس بھاگا۔ یہ ہارن دینے والا ہے۔
इमरान ने फ़ौरन अपनी कुर्सी छोड़ी थी। बेटा तुम किचन में चलो, ज़ुबैर साहब ने इससे कहा तो वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करती तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि इमरान बाहर निकलता, अवैस आलम शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया। वो चारों गड़बड़ा कर से देखने लगे। दिन को मेरा पिस्टल यहीं रह गया था। डाइनिंग टेबल के पास से रुककर इसने अपना मुद्दा बयान किया। अच्छा, आइए ड्राइंग रूम में ही होगा। इमरान लबों पर ज़बान फेरता फ़ौरन इससे बेशतर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा था। जब वो दोनों वहाँ से लौटे तो अवैस आलम शाह के हाथों में चमकता हुआ पिस्टल किसी से पोशीदा न रह सका। वैसे ज़ुबैर साहब, अगर मैं ये पिस्टल लेने ना आता और मेरी जगह अगर यहाँ पुलिस आ जाती तो फिर आप क्या करते? ज़ुबैर अली कुछ बोले ना इमरान और ना ही सुमेरा और इसकी माँ। अलबत्ता इन्हें चारों पर जो कपकपी तारी हुई थी, इसने अवैस आलम शाह को सब समझा दिया था। डोंट वरी, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। अजी अजब अंदाज में कहता वो इमरान और ज़ुबैर साहब से हाथ मिलाने लगा। इसके होंठों पर इस वक्त जो मुस्कुराहट थी वो इन चारों नहीं बल्कि पांचों के अंदर नेज़े की तरह चुभी थी। अवैस आलम शाह भूखे भेड़िए की तरह से ढूंढ रहा था। वो इसकी तमाम दोस्तों और सहेलियों के घरों में एक चक्कर ज़रूर लगा रहा था, जिसकी वजह से वो सब की नज़रों में काफ़ी मशकूक हो चुकी थी। अब वो अपने साइज़ से भी छुपने लगी थी और जो शख्स इसे छुपने पर मजबूर कर रहा था वो कोई और नहीं, इसका अपना सगा चाचाजाद था। इसके अलावा वो इसका मंगेतर भी था, मंगेतर भी वो जिसे वो नहीं जानती थी। वो पिछले 19 साल से वो पिछले 19 सालों से अपने ननियाल में रह रही थी और इस वक्त इसकी उम्र कोई 20-21 साल थी। इसकी माँ को तलाक हो गई तो वो इसे लेकर अपनी माँ के घर वापस लौट आई। तब वो फ़कत 1 साल की थी और ठीक 1 साल बाद इसकी माँ इस दुनिया से मुंह मोड़ गई। इसकी कोई खाला ना थी, फ़कत एक मामू था जिसे ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर इसके बाप ने कत्ल करा दिया था। तब इसकी माँ को तलाक ना हुई थी। इसके मामू के कत्ल के 15 रोज़ बाद इसके बाप ने तलाक दे दी थी। जब इसकी माँ इसको लेकर अपने वालिदैन की चौखट पर आ रही थी तब इस नन्ही गुड़िया के एक हाथ की उंगली पर सोने की एक अंगूठी थी जिसे उन्होंने अपने सर के पैरों में फेंक दिया था। अपने ख्याल में वो इसी वक्त इस पुरानी हवेली से हर रिश्ता तोड़ आई थी, लेकिन इतने अरसे बाद इस हवेली के न जाने कितने अफराद को इनकी याद आ गई थी कि इनका एक सपूत मुंह उठाए इनकी तलाश में निकल खड़ा हुआ था। वो पिछले 8 माह से इनके घर को अपने कब्जे में ले भी चुका था। वो नानी अम्मा के साथ अकेली रहती थी और इसकी नानी अम्मा बिल्कुल इसी की तरह बुज़दिल और डरपोक किस्म की औरत थी और इसके अलावा लाखों बीमारियों का मजमुआ भी थी। वो इनके घर कैसे और किस तरह पहुंचा ये बात वो दोनों ना जानती थी, लेकिन वो जिस मकसद के लिए इन तक पहुंचा था वो बात काबिल तशवीश थी। वो बेहद रोशन दिन था। शदीद सर्दी में धूप निकलकर 400 फैल चुकी थी। चरिंद परिंद भी घोंसलों से निकलकर टहनियों पर बैठे धूप को एंजॉय करने में मसरूफ थे। वो नानो की चारपाई धूप में डालकर खुद ऑफिस चली गई थी और जब वापस लौटी तो ये देखकर दंग रह गई कि नानो की चारपाई बरामदे में थी। हैरत की ये बात नहीं क्योंकि नानो छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी, बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि नानो की चारपाई के सामने बिछी कुर्सी पर कोई स्याह कपड़ों में मलबूस बैठा था। वो टांग पे टांग चढ़ाई उंगलियों में सिगड़ दबाए वक्तन फवक्तन कश लगाए जा रहा था। गेट बंद करते हुए इसे हैरत ने घेर लिया कि इस शख्स को इसने पहले कभी अपने घर में ना देखा था और ना नानो ने कभी ऐसे बंदे का जिक्र किया था। अभी इसकी हैरत खत्म ना हुई थी कि इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। दाएं तरफ लगे दरख्तों के दरमियान बड़ी बड़ी मूंछों वाले 2 शख्स खड़े इसकी तरफ देख रहे थे। इसके बाजुओं पर स्याह चमकती क्लैशनकोफ को देखकर वो पसीना पसीना हो गई। क्या कोई चोर डाकू? लेकिन हमारे घर में क्या है सिवाय नानों की दवाइयों की खाली शीशियों के? चोर डाकुओं के बारे में सोचकर वो डरी जरूर थी, लेकिन फिर अपने घर में मौजूद कीमती माल के बारे में सोचकर इससे इत्मीनान हो गया कि बेचारे यहाँ से लेकर क्या जाएंगे। गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ पे भी इस शख्स ने इधर मुड़कर नहीं देखा था, बस इत्मीनान से बैठा कश पर कश लगाता गया। न जाने कौन और कैसे लोग हैं ये। गेट के पास रुककर एक पल के लिए इसने सोचा कि आगे बढ़ जाए या बाहर निकलकर शोर मचा दे, क्योंकि इस वक्त नानो केली इस शख्स के पास बैठी थी, इसलिए वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी और ना ही ले सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती बरामदे तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम नानो। इसने इस शख्स को कनखियों से देखा जरूर था, लेकिन सलाम नानो ही को किया था। इसके सलाम पे जहां इस शख्स ने झटके से गर्दन मोड़कर इसे देखा वहीं नानो के चेहरे का रंग फक हो गया। नानो के चेहरे पुरती हवाइयां देखकर वो ठटक गई। क्या लेने आई हो बेटी? चीनी नहीं है हमारे घर, जाओ चली जाओ। नानो ये क्या और क्यों कह रही थी? वो कुछ समझ ना सकी, हैरत से नानो को तकने लगी और वो शख्स इसे तुम जा क्यों नहीं रही हो? जाओ चली जाओ, बार बार इधर मत आया करो। नानो एक बार फिर वैसे ही कह रही थी। वो हैरान होने के साथ साथ परेशान भी होगी। क्या बात है नानो, आप इस तरह घबराई हुई क्यों है? नानो जो कह रही थी इसे खाक समझ ना आया। अपना बैग नानो के सराहने रखकर वो परेशानी से नानो पर झुक गई। मैंने कहा दफा हो जाओ, यहाँ से हमारे कुछ मेहमान आए हैं, अब इधर मत आना। नानो ने तकरीबन से धिक्का दे दिया था। वो गिरते गिरते बची। समझ तो इससे कुछ भी ना आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ गई। इसे पीछे मुड़ता देखकर वो शख्स उठ खड़ा हुआ।
माँ रुख, इसकी आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। वो सर उठा के इस शख्स को देखने लगी। नहीं है ये माँ रुख, ये तो समीना है, पड़ोसियों की लड़की, चीनी लेने आई है। तो तुम गलत समझे। नानो बरक रफ्तार से इन दोनों के दरमियान आई थी और फिर इसे बाजू से जकड़ कर बरामदे से नीचे ले आई। माँ रुख से शख्स ने एक बार फिर इसे पुकारा। वो मुड़ना चाहती थी लेकिन नानो ने इसे रुकने ना दिया। वो ये जानना चाहती थी कि इस अजनबी को इसका नाम कैसे मालूम है और इसे इससे क्या काम है, लेकिन नानो इसे छोड़ें या कुछ बोलने का मौका दें तो वो कुछ पूछती ना। नानो इसे घसीटते हुए लकड़ी के गेट तक ले आई। इससे पहले कि नानो गेट खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता वो शख्स फिर पुकारा, रुक जाए वरना ये आपके हक में बेहतर ना होगा। पहले कौन सा नानो सुन रही थी जो अब सुन लेती। तेजी से गेट खोलने लगी। जब वो दोनों मूंछों वाले इनके सामने आन खड़े हुए, दोनों डर कर एक एक कदम पीछे हटी। हटो आगे से, इसने अपने घर जाना है, इसे घर जाने दो। बेरब्ता बोलते हुए नानो ने अपने खौफ को पीछे धकेल कर फिर से आगे बढ़ना चाहा लेकिन वो दोनों सीसा पलाई दीवार बनकर इनके सामने खड़े रहे। यहाँ तक नानो इन्हें धिक्के देने लगी। आप वापस इसी जगह पर आ जाएं। वही हुक्माना लहजा इसके समातों से फिर टकराया था, लेकिन अब की बार इसने मुड़के से शख्स को नहीं देखा था। इसका खौफ उन्होंने अनहोनी का पता दे रहा था। वो पीछे से धड़कते दिल के साथ मुड़ी, लेकिन इन दोनों में से एक कवि हैकर शख्स ने इसे कलाई से थाम लिया और आगे खींचने लगा। इसने कलाई छुड़ाने की कोशिश की मगर बेसुध। रुक जाओ। वो शख्स अब की बार गुस्से से चलाया था। खींचने वाला शख्स एकदम से रुक गया तो फिर इसकी शोलाबार नजरें महसूस करके इसकी कलाई से अपना हाथ हटा लिया, लेकिन हाथ हटाने में बहुत देर हो गई थी। वो शख्स लंबे लंबे डग भरता इन तक पहुंच आया था और आते ही इसने उल्टा हाथ इस शख्स के चेहरे पर दे मारा। मारो की चीख निकल गई। नानो ने खींच के अपने सार लगा लिया। तुमने इसे हाथ लगाया? तुम्हारी ये जुरत जलील इंसान। इस शख्स ने सिर्फ एक हाथ पे इक्तफा नहीं किया था बल्कि अगले ही पल इस शख्स को धूल चटा के रख दी थी। वो नीचे तड़पता रोता मार खाता हाथ बांध बांध कर माफी मांगने लगा, लेकिन वो जुनूनी शख्स इसकी एक बात भी ना सुन रहा था। बस पागल बना इसे मारता रहा था। इस शख्स का माथा दीवार से लगा और फिर इसके सर से खून का फुहारा फूट पड़ा। मारूख ने नानो के साथ लगकर आंखें बंद कर ली थी और नानो वैश्य से आंखें फैलाई इसे आपे से बाहर हुए शख्स को देख रही थी। गेट के सामने खड़ा दूसरा शख्स बहुत खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन जब इस शख्स का खून बहने लगा तो आगे बढ़कर इसने अपने दोनों हाथ इसके सामने बांध दिए। इसकी इल्तिजा पर वह शख्स दांत कचाकर पीछे हट गया और जब इस शख्स की इन दोनों पर नजर पड़ी तो दोनों को एक दूसरे से बढ़कर कामते पाया। डोंट वरी, आप इत्मीनान से मेरी बात सुने। अब की बात जब वो बोला था तो इसका कुछ देर पहले वाला गुस्सा इसके लहजे से गायब था। मारूख ने डरते डरते आंखें खोलकर इसे देखा था। वो कुछ और कहे बगैर इनके आगे चलता वहीं बरामदे में जा खड़ा हुआ। मारूख ने इसे खाइफ नजरों से देखा। इसे इस पल हैरत हुई जब नानो ने इससे साथ ली इस शख्स की तलकीद में चलने लगी। मैं इतनी लंबी चौड़ी बात करने का आदी नहीं हूँ। जो कहना था वो मैं आपको कह चुका हूँ। अब आप अपनी नवासी को कैसे और किस तरह बताती हैं ये मेरा हेडिक नहीं है और मैं चाहूँगा कि आप अभी और इसी वक्त इससे सब बता दीजिए। नानो, ये शख्स, इसने उंगली से इसकी जानिब इशारा किया। नानो के बजाय वो खुद बोल पड़ा, मैं सईद इस्माइल शाह का पोता, इब्राहिम शाह का भतीजा, अहमद अली शाह का बेटा, मारूख शाह का चचाजाद और मंगेतर अवैस आलम शाह हूँ। बहुत ठहर ठहर के इसने अपना तारुफ कराया था। वो झटके से नानो की गिरफ्त से निकली। वो इसे लेने आया था इस पुरानी हवेली में ले जाने के लिए जो इसकी माँ 19 साल कबल छोड़ आई थी। वहाँ की हर फर्द, हर चीज़ से, हर रिश्ता नाता तोड़कर यहाँ आन बसी थी। वहाँ दोबारा ना जाने के लिए इसके हाथ में एक बेजान कागज का टुकड़ा भी था और अब इतने अरसे बाद वो शख्स इसका सरपरस्त बनकर इससे फिर से इस घर में ले जाने के लिए आया था, जिस घर को इसने कभी नजर भर के देखा भी नहीं था, जिस घर से दोनों माँ बेटी को दुत्कारा गया था, निकाला गया था। अब 19 साल बाद वो इनसे रिश्ता जोड़ने आया था। आजिज़ी से नहीं, करफूर से सर उठा के गर्दन अकड़ा कर वो हुक्म देकर चला गया था और फिर दोबारा आने का कह गया था। इसके बाद वो दोबारा भी आया था और फिर कई बार आया था, लेकिन मारूख ने इसकी एक बात ना सुनी। जब भी आता सिर्फ यही पूछता कब चल रही हो। वो तो डर सहम कर नानो के पीछे हो जाती। अलबत्ता नानो अपनी नहीफ कमज़ोर आवाज़ मुसलसल इससे इनकार किए जाती। मेरी कमज़ोर और बुरी हड्डियों में ऐसे जालिम लोगों का मुकाबला करने का दमखम नहीं है। रुख बेटी, तुम बहादुर बनो, इस माशे का मुकाबला करो, अपने अंदर हौसला पैदा करो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम डरोगी तो ये लोग तुम्हें और डराएंगे। अगर इनसे ज़रा सा भी दबोगी तो ये तुम्हें और दबाएंगे। माँ रुख, मैं कब तक कि तुम्हारी ढाल बनी रहूंगी? तुम्हें बहादुर बनना होगा, ऐसे दरिंदों का मुकाबला करना होगा मेरी जान। राजा वो नानो के पास आकर सोती तो सोने से पहले वो इसे हज़ारों नसीहतें करती। वो बहादुर नहीं थी, बहादुर बनना चाहती थी, अपनी माँ की तरह हालात का मुकाबला करना चाहती थी। लेकिन कैसे कैसे मुकाबला करती हैं, कैसे कर सकती थी भला? कैसे अवैस आलम शाह जैसे सख्त गिर जागीरदारों का मुकाबला कर सकती थी? इसमें इतना हौसला कहाँ था? कहाँ से वो इतनी बहादुरी और हिम्मत लेकर आती कि इन
ظالم حاکموں اور جابر جگیرداروں سے لڑ سکتی۔ وہ ایک کمزور بزدل اور ڈری سہمی سی لڑکی تھی۔ اپنی اسی ازلی بزدلی کی بنا پر وہ نانو کو لے کر کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی، لیکن وہاں سے بھی اویس عالم شاہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا۔ یوں چھپتے چھپاتے نانو کی حالت غیر ہونے لگی تھی، ان کی بیماری مزید بڑھنے لگی تھی اور اس کی پریشانی دن بہ دن بڑھنے لگی تھی۔ اویس عالم شاہ یوں بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جاب کو بھی خیر بات کہہ چکی تھی۔ وہ آفس تک پہنچ چکا تھا۔ نانو کی بیماری طویل سے طویل تر ہوتے دیکھ کر اس نے ایک اور کرائے کا مکان لیا اور پھر نئی جاب کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ 1 مہینے کی خواری کے بعد اسے جاب مل گئی تھی، لیکن وہ جاب بھی چھوٹ گئی جس دن اویس عالم اس کے پیچھے پیچھے آفس گیا تھا اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے جیم میں لے آیا تھا۔ کئی بار بولا ہے تمہیں کہ تم جاب چھوڑ دو، ہمارے خاندان کی عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کام نہیں کرتی، پھر بھی تم نے میری بات پہ توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا۔ کیوں میری بات نہیں مان رہی؟ تم اسے فرنٹ سیٹ پر پھینکتے ہوئے وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جو مرضی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ پہ یہ حکم چلانے والے؟ اس کے سر روب جمانے پہ اس کی انا نے پھر سر اٹھایا تھا۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ بتاؤں تمہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی تو وہ غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ واپس گرا لیا تھا، لیکن اس کا رونا کم نہ ہوا۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی تو روتے روتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ گاڑی روکو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ روتے روتے اس کی چھٹی اس نے خطرے کا سگنل دیا تو وہ چلا اٹھی، لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اسی طرح گاڑی سٹارٹ رکھی۔ میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی اگر تم نے اب بھی گاڑی نہ روکی تو، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دکھتی دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ اس نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی اور اس سے کلائی چھڑاتی دوبارہ سے اسے دیکھے بغیر گاڑی سے نکل گئی اور دوڑتے ہوئے نہ جانے کن رستوں میں گم ہو گئی۔ شاہ صاحب، اس کے ملازمہ نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھانے پہ انہوں نے سر جھکا لیا۔ اس واقعے کو ابھی بامشکل 7 دن گزرے تھے کہ اس کی نانو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ انہیں ٹیکسی میں لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ نانو کو فوری ICU میں لے جایا گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی بہت پریشانی کی حالت میں اپنے بیگ سے پیسے نکال کر گری تھی جب اس کے ہاتھ پر کسی نے آ کر ہولے سے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پہلے ہاتھ کو اور پھر ہاتھ والے کو دیکھا تو اندر تک کام کر رہ گئی۔ کیا اب ہاسپٹل میں جاب کرتی ہو؟ ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ روب آمیز لہجے میں کہتا ہوا اسے گھورنے لگا۔ اسی پل سامنے والا دروازہ کھلا تھا اور وہ دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مرزا کی حالت بہت نازک ہے ڈاکٹر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں لب کاٹتی رہ گئی۔ اندر کون ہے؟ وہی روب بھرا لہجہ۔ پہلے تو وہ پریشان تھی، لیکن اب اس حاکم شخص کو سامنے پا کر اس کا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ شخص اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کیے جا رہا تھا۔ کہیں تمہاری نانو تو بیمار نہیں؟ اس نے اندازہ لگایا تھا اور وہ رو پڑی۔ اس کے رونے سے وہ بہت کچھ سمجھ گیا تھا، اس لیے جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں وہی سختی ڈھونڈنے سے نہ ملی۔ گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں انہیں کہ وہ بہت نرمی سے بولا تھا اور وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ اسے اکیلا روتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ روتے روتے کھلے دروازے کی طرف دینے لگی، لیکن اس پل اس کی آنکھیں پھٹ گئی جب 2 شخص اسٹریچر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس لے آئے۔ وہ یار سوری، ہم انہیں بچا نہ سکے۔ ابھی وہ کچھ سمجھی بھی نہ تھی کہ جب اس کے سر پر دھماکہ ہوا اور جب اس نے اٹھ کر ان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی چیخوں نے پورے ہاسپٹل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت اسے سنبھالنے والا صرف اویس عالم شاہ ہی تھا۔ انجانے وہ اسے کیسے سنبھال پایا تھا اور نہ جانے کیسے وہ اسے اور نانو کی ڈیڈ باڈی کو گھر لائے، کیسے تدفین کے سارے انتظامات کیے۔ وہ روتی رہی اور اپنا کام کرتا رہا۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، تم نے ہی انہیں مارا ہے، تمہارے خوف سے ہی وہ مری ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے اب مجھے چھوڑ دو، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بھی نانو کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ نانو کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور جب اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ چلا اٹھی۔ وہ لب نیچے کھڑا رہا۔ جب وہ چلاتے چلتے تھک گئی تو اس کا کندھا تھپ تھپاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ صبح میرے ساتھ چلنا، اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ نہیں جاؤں گی میں تمہارے ساتھ تو اٹھا کے لے جاؤں گا، اب لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، بتا دیا میں نے۔ وہ اپنی پچھلی دہشت لیے یہ کہہ کر اسے گھورتے ہوئے دروازہ بھینچ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ روئی نہیں تھی بلکہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تھی اور پھر رات کے 2 بجے وہ آستگی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ملازموں کو برآمدے میں سوتا پا کر وہ اپنے کمرے کے پیچھے دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اب وہ اپنی بچپن کی سہیلی سمیرہ زبیر کے گھر تھی اور نہ جانے کیسے وہ اس گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ اس کی سمیرہ کے گھر میں طویل رہائش لوگوں کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اب
جب بھی کوئی اس گھر میں آتا عجیب و تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتا۔ اگر آنے والے 2 افراد ہوتے تو ان کی سرگوشیاں سے بہت کچھ سمجھا دیتی۔ معروف بیٹا، تم لوگوں کے سامنے نہ آیا کرو، لوگ تمہارے بارے میں بہت مشکوک ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کی زبانوں کو پکڑا نہیں جا سکتا، وہ خود ہی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جس دن سے اویس عالم شاہ نے انہیں دبے لفظوں میں پستول اور پولیس کی دھمکی دے کر گیا تھا، اس دن سے سارے گھر والے بہت سہمے سہمے تھے۔ لوگوں کی چہمگوئیاں بڑھتے دیکھ کر سمیرا کی ماں نے اسے دبے لفظوں میں سمجھانا چاہا تھا، وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو سمیرا کو بہت پریشانی کے عالم میں ٹیلی فون کے پاس بیٹھے پایا۔ کیا بات ہے سمیرا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت پر واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے خواہ تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا بات ہے سمیرا، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ اس کے انداز پر وہ ٹھٹک گئی تھی، لیکن سمیرا نے ابھی بھی تکیہ درست کرنا نہ چھوڑا تھا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ سمیرا ہونٹ کاٹنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر قبر ہوتی رہی ہے۔ عثمان کا فون تھا، اس نے کچھ سمجھتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ جواباً سمیرا کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی جمع ہو گیا، وہ جان گئی کہ اسی کا فون ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے نہیں، اس کی ممی نے۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آواز کام گئی تھی۔ پھر بھی کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ نہیں سمیرا، مجھے ٹالو مت، سچ بتاؤ کیا کہا انہوں نے؟ وہ اس کا محبت سے ہاتھ دبا کر بولی تو سمیرا ایک دم سے اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی۔ وہ کہتے ہیں تم کب جاؤ گی یہاں سے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور معروف کو محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر کسی نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ کہاں جاؤں گی میں یہاں سے؟ یہ پرائے لوگ کب تک مجھے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو کب سے اسے اپنا گھر سمجھے بیٹھی ہوں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان لوگوں کو۔ منہ سے چاہے نہ کہیں دل میں تو مجھے برا سمجھ رہے ہوں گے، جانے کب سے یہ میرے جانے کے منتظر ہوں گے۔ اور انہوں نے کھڑے ہونے کی جگہ دی، میں بیٹھ گئی، انہوں نے بیٹھنے کا کہا اور میں لیٹ گئی۔ ان بیچاروں کی کسی بھی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، نہ کوئی سگا رشتہ نہ کوئی ناتا، صرف ایک دوستی کی بنا پر یہاں ڈیرا ڈال لیا۔ کیا سوچتے ہوں گے انکل اور آنٹی؟ کروٹیں بدل بدل کے اس کا جسم درد کرنے لگا تھا، سوچیں تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ با لمحہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی جا رہی تھی۔ جب کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور وہ شخص جس نے مجھے یوں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، سگا ہوتا تو اپنے ہی خون کو یوں ٹھوکروں کے حوالے نہ کرتا۔ اس نے وحشت سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھر لیا۔ پورے 19 سال بعد میرا رشتہ دار بن کر چلا آیا ہے، شاید ان لوگوں میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ میری ماں سے ہر رشتہ توڑنے کے بعد اب وہ کون سا جواز رہتا ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ شاید یہ اپنی گری ہوئی حرکتوں سے ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا پائے۔ چھڑائیں بھی کیسے؟ جنہیں صرف مرد بننا آتا ہو، اپنا شملہ اونچا کرنا آتا ہو، بھلا وہ کیسے اپنی غلیظ عادتوں اور گندی حرکتوں سے باز آ سکتے؟ اسے نفرت سے سوچا تھا، وہ اس رات سو نہ پائی تھی۔ ساری رات تو یوں ہی سوچتی رہی۔ جب آنکھ لگی تو سمیرا نے نماز کے لیے اٹھا دیا۔ تو تم نے یہاں سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سمیرا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی لسٹ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی تو سمیرا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ جہاں قسمت لے جائے بیٹی، ہم بھی مجبور ہیں، بے بس لوگ ہیں، تمہاری زیادہ مدد کرنے سے قاصر ہیں، جس پہ ہم شرمندہ بھی بہت ہیں۔ سمیرا کی ماں اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ آنٹی پلیز، اس میں شرمندگی والی کون سی بات ہے؟ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا وہ سگوں سے بڑھ کر کیا ہے۔ میں چاہوں بھی تو پوری زندگی اس کا احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ نہ بیٹی، اسے احسان مت کہو، ہمارے خلوص اور محبت کو اس آنکھ سے مت دیکھو۔ ہم نے تمہارے لیے جو بھی کیا تمہیں سمیرا سمجھ کے کیا، اب بھی تمہیں یہاں سے جانے نہ دیتے جو اگر اویس کا ڈر نہ ہوتا۔ بیٹی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ وہ بہت پریشان و غمگین لگ رہی تھی۔ جی آنٹی، میں جانتی ہوں، اس لیے تو یہاں سے جا رہی ہوں، وہ آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالے، اس نے افسردگی سے کہا تھا۔ سمیرا کی ماں نے اس سے ساتھ لگا لیا تھا۔ جب وہ ان سے علیحدہ ہوئی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور جب وہ سمیرا اس سے ملی تو سمیرا پھٹ پھٹ کر رو پڑی تھی۔ اس کے جانے تک زبیر صاحب بھی آگے تھے، وہ بھی اس کے جانے پہ بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ کہاں جائیں گی آپ؟ عمران کے لہجے سے بھی افسردگی ظاہر تھی، وہ ان سب کی محبت پہ شرمندہ ہوگی۔ اس نے ان سب کو ہوٹل کا پتہ بتا دیا تھا۔ فی الحال وہ 2-3 دن تک ہوٹل میں رہنا چاہتی تھی اور پھر وہ دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب وہ کسی بھی صورت میں سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ میں نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ جتنا وہ اسے زج کر چکی تھی، یقیناً اب وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ جب وہ جانے لگی تو سمیرا کے باپ نے نہ جانے کتنے ہزار کے نوٹ اس کے تعلیم میں دبا دیے۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے ہوٹل تک چھوڑنے عمران گیا تھا۔ جب بھی وہ جس وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے ہمیں یاد ضرور کیجیے گا۔ اس کو محفوظ کمرے میں تک چھوڑتے ہوئے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں جلملا گئی تھی۔ اس پل اسے اپنے سگے بھائی کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ہوٹل میں اس کے 2 دن بہت مطمئن اور خیریت سے گزرے تھے، لیکن تیسرے دن شام کے وقت جب بہت زور سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ خوف کے عالم میں بند دروازے کو دیکھنے لگی۔
ایک بار پھر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے من کے ہوتے قدم دروازے کی سمت بڑھا دی۔ نہ جانے کتنی صورتیں اور آیتیں پڑھ کر اس نے ہولے سے لوک کو کھول دیا۔ پھر جب ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور باہر فکر مند چہرہ لیے عمران کو کھڑے پایا تو بے اختیار اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے کے پٹ سے لگ کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ عمران کی آواز اسے غیر معمولی محسوس ہوئی، اس لیے وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم میں تھی، پھر دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ عمران کے چہرے ہی سے اس کی پریشانی بھام گئی تھی۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے، اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے سمیرہ کو اٹھوا لیا ہے کیا؟ اس کے سر پر آسمان آن گرا تھا۔ اور 1 گھنٹے کے اندر تمہیں طلب کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 1 گھنٹے سے اوپر 1 منٹ بھی ہو گیا تو ہم سمیرہ کو واپس اس حالت میں کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اور عمران کے ایک ایک لفظ پہ اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے تھے۔ وہ خوف و ہراس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا موت نے اسے آہستہ آہستہ جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ماروخ، میری ماں مر جائے گی، عمران نے لب بھینچ کر کہا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ موت نے تو واقعی ایک دن آنا ہے اور اس کا سامنا کر لینا ہی بہادری ہے۔ اسے بھاگ کر جایا بھی کہاں جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ہی بات ہے۔ وہ یہی بات سوچ کر اس کی دہلیز پہ چلی آئی تھی جب وہ عمران اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہ سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا، بائیں کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کر رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے کش لگا رہا تھا۔ سفید کاٹن کے کپڑوں میں اس کے چہرے کی رنگت بہت سرخ لگ رہی تھی۔ جس ہاتھ میں اسے موبائل پکڑ رکھا تھا، اس کی آستین شاید انجانے میں اس نے اوپر چڑھا دی تھی۔ السلام علیکم، عمران نے بہت عیش کے عالم میں سے سلام کیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل سے رابطہ منتقل کیا اور سلام کا جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے عمران کے پیچھے کھڑا دیکھا تو عمران سے ہاتھ ملانے کی بجائے اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے انداز پر عمران بھی حیران رہ گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے جو عظیم احسان مجھ پہ کیا ہے وہ میں زندگی بھر فراموش نہ کر سکوں گا۔ وہ اس پہ ایک نظر ڈال کر جذبہ خلوص سے عمران سے کہہ رہا تھا، سمیرہ کہاں ہے؟ وہ اس کی ایسی ہوچی اور چھوٹی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی، اس لیے تڑک کر اسے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جلدی بھی کیا ہے عمران، بیٹھے نا۔ شیرداد ایک ہی بار میں 3 افراد سے مخاطب ہوا تھا۔ عمران کی مجبوری یہ تھی کہ سامنے کھڑے شخص کی تحویل میں اس کی بہن تھی اور وہ اس سے کسی بھی طرح الجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے بہت خاموشی سے ایک جانب بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ البتہ اس نے بیٹھنے کی زحمت نہ کی اور جسے آواز دی تھی وہ فوراً داخل ہوا۔ جی شاہ جی، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اس نے پلٹ کر اسے حکم دیا تھا۔ نہیں شاہ صاحب، مجھے صرف میری بہن۔ آگے وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ اویس عالم نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ عمران صاحب، ہم تو دشمنوں کے بھی یار ہیں، آپ تو پھر اپنے ہیں۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر وہ گویا ہوا تھا اور اس کی نظر پہ کھول کر رہ گئی تھی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، پہلے ان کے حوالے سمیرہ کو کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا چاہتی تھی لیکن لہجے کے کمزور ہونے کا اندیشہ تھا۔ اگر وہ اس پل نظریں اٹھا کر اوپر دیکھ لیتی تو سید اویس عالم شاہ کے لبوں پر گہری ہوتی مسکان دیکھ کر شاید وہ گڑبڑا جاتی کہ وہ کچھ غلط بول گئی ہے، حالانکہ اس نے غلط کچھ نہ بولا تھا۔ کر دوں گا، ابھی تو یہ تمہاری طرف سے نکاح میں بطور گواہ پیش ہوں گے کیونکہ فی الحال شیرداد اور مکمل خان کے علاوہ یہاں یہی دستیاب ہیں۔ اس نے بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ میں نے نکاح خوان کو بلایا ہوا ہے، کسی کو اسے اطلاع کی ضرورت تو نہ تھی لیکن پھر بھی اس نے مڑ کے ان دونوں کو مشترکہ طور پر بتایا تھا۔ عمران اور اس نے ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور پھر عمران نے سر جھکا لی تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی ٹانگیں مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہ بھی اس کے پاس وہیں آ بیٹھا۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنا چاہتی تھی لیکن اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ تھوڑا سا پیچھے کھسک جاتی۔ مبارک ہو شاہ صاحب، جیسے ہی نکاح ہوا اس کے دونوں ساتھیوں نے مبارک کا شور مچا دیا۔ وہ بھی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سب سے گلے ملنے لگا۔ عمران نے بھی بہت تھکے ہوئے انداز سے اس کے گلے مل کے اسے مبارکباد دی تھی جبکہ وہ مبارک کا شور ابھرتے ہی دوپٹہ چہرے پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ سہیل خان، فوراً مولوی صاحب کے گھر پورے سال کا راشن ڈلوا دو۔ ابھی اور اسی وقت وہ حاکم تھا، کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اپنے ماتحتوں کو کسی بھی کام کا حکم دے سکتا تھا۔ اب بھی اس نے مولوی صاحب کی گود میں نوٹوں کی گڈی رکھ کر اپنے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا جبکہ مولوی صاحب کی آنکھیں اپنی گود میں پڑے نوٹوں کو دیکھ کر ادھر ادھر ہل ہی نہ سکی۔ پھر وہ فوراً نوٹ اٹھا کر ہامتے کامتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا مولوی صاحب، کھانا کھا کر جائیے گا؟ نہیں سعید صاحب، میں چلتا ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی حیاتی دے، آپ تا قیامت ہمارے سروں پر یوں ہی پرشفقت سایہ بن کر قائم رہے، اللہ آپ کو اور دے۔ دعائیں دیتے ہوئے مولوی صاحب کی آواز کام گئی تھی۔ انہوں نے جاتے ہوئے جھک کر سید اویس عالم شاہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو ساتھ ان کا ایک آنسو بھی ہاتھ پر ہی گر گیا تھا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ اس نے بھی بہت عزت و احترام سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا۔ اس کا یہ دوگلا پن ماروخ کو اور شدت سے رلا گیا تھا۔ شیرداد، فوراً کھانا لگا دو۔ مولوی صاحب کے جاتے اس نے اپنے دوسرے خاص الخاص ساتھی کو حکم دیا تھا۔ وہ بھی سر ہلا کر تیزی سے دوسرے دروازے کی جانب چلا گیا۔ شاہ صاحب پلیز،
आप मेरी बहन को भी बुला लें। इमरान से चुप रहना मुहाल हो गया था। सिर्फ 5 मिनट इमरान साहब, फिर आपको इजाज़त होगी कि आप अपनी बहन को ले जा सके। पहले खाना खा ले। तुमने कहा था मेरे आते ही तुम सुमेरा को इनके हवाले कर दोगे, और अब अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? वो अपने आंसू पूछे बगैर गुस्से से इस पर चलाई। नहीं मुकर्रा, मैं अपनी बात से ज़ौजा मोहतरमा, ये तो मेरे मोहसिन है, इनसे तो मैं धोखा कर भी नहीं सकता। आप रिलैक्स होकर बैठे, बस 5 मिनट। और इसकी बात मुकम्मल होते ही शेरदार ने खाना लग जाने की इतला दी। इसने सर हिलाकर शेरदार को वहाँ से हट जाने का हुक्म दिया और फिर इन्हें उठने का कहा। इमरान तो उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो ढीठ बनी वहीं बैठी रही। नहीं, तुम्हें मिन्नतें कराना अच्छा लगता है? इसने खुद हाथ बढ़ा के इसे उठाना चाहा, जिस पर मजबूरन इससे वो जगह छोड़नी पड़ी। अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दीजिए। खाना ख़त्म करते ही इमरान ने बहुत बेताबी से कहा था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया और फिर पानी पीकर मोबाइल पे कोई नंबर बनाने लगा और चंद ही लम्हों बाद मोबाइल इसकी जानिब बढ़ा दिया। इमरान ने कुछ ना समझते हुए मोबाइल पकड़कर कान से लगा लिया। दूसरी जानिब इसकी माँ बोल रही थी। वो एक बार फिर नासमझ से सईद अवैस आलम शाह को देखने लगा। सुमेरा का पूछो, इसने बहुत आसगी से कहा। अम्मी सुमेरा, वो तो तुम्हारे घर से निकलते ही वापस घर आ गई थी। इस शाह के बच्चे ने तो झूठ बोलकर हमको डराना चाहा था। बहुत बेईमान शख्स है वो। जी अम्मी, इसने कुछ ना समझते हुए मोबाइल कान से हटा दिया था। इमरान, हम भी बहनों वाले हैं। बहन की इज्जत तो भाइयों पे फ़र्ज़ है। हम जानते हैं बहन की इज्जत कितनी नाजुक होती है। सुमेरा, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। इस पाक ज़ात की कसम, जो मैं या मेरा कोई साथी सुमेरा के पास भी भटका हो, इसे हमने बहुत इज्जत से गाड़ी में बैठाया था और सिर्फ आपके घर से निकलने का इंतज़ार किया था, क्योंकि हम जानते थे कि आप सीधे मारू के पास ही जाएंगे। और फिर सुमेरा को घर छोड़ दिया था, सिर्फ एक भाई बनकर। इसके हाथ से मोबाइल लेकर ऑफ करते हुए वो बहुत आस्ता आवाज़ में बोला था। इमरान न जाने क्यों से देखेगा, जबकि वो जो अभी तक एक ही प्लेट में कब से चम्मच चला रही थी, इस शख्स की इस चपलूसी पर अंत तक सुलग कर रह गई थी। कुछ देर बाद इमरान अवैस आलम शाह से इजाज़त लेकर उठ खड़ा हुआ था। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगा। अवैस आलम भी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ। जब वो सर झुकाए वहीं बैठी रही और फिर सर तब उठाया जब इमरान ने इसके सर पर हाथ रखा था। इनके अंदर खौफनाक है, लेकिन ये खुद खौफनाक नहीं। इनके अंदाज खौफनाक है, लेकिन ये खुद खौफनाक नहीं है। आप इनसे डरना छोड़ दें। इनका दिल बहुत खूबसूरत है। मारूखा बहादुर बने। शायद आपकी नानों को इतनी ज़िंदगी इसलिए दी गई थी कि आप शाह के महफूज हाथों में पहुंच जाए, लेकिन किस्मत में कुछ ठोकरें भी लिखी गई थी, जिसके बाद पिछला वक्त मुश्किलों में कटा। लेकिन अब आप कोई बेवकूफ़ी ना कीजिएगा। जैसा शाह साहब कहते हैं वैसा कीजिएगा। वो अच्छे हैं, यकीनन आपके दिल से इज्जत करेंगे। अवैस आलम शाह दरवाजे में खड़ा था और इमरान बिल्कुल सरगोशी के से अंदाज में से कह रहा था। इसने इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। वो जाते जाते फिर रुका। मैं आपको यहाँ तक लाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं मजबूर था, अपनी बहन को अनजाने और गैरों के कब्जे में नहीं देख सकता था, इसलिए आपको यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, डोंट वरी, मैं समझती हूँ सब। इसने रंधे हुए लहजे में कहा था। इमरान बाहर निकल गया। वो फुट फुट कर रो दी, क्योंकि इस पल इसे अपने सामने नाराज चेहरा लिए नानो, माँ और मामू नजर आ रहे थे। जिंदगी में कभी इसने कोई बुरा काम नहीं किया था जिससे इसे नानों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती, लेकिन इनकी वफात के बाद इसने ये क्या किया था? अपने मामू के कातलों और अपनी माँ के कसूरवारों से रिश्ता जोड़ लिया। कितना बुरा किया था इसने, ना सिर्फ इनके सामने बल्कि अपने साथ भी। अब इसने अपनी माँ की तरह नंगे पांव कांटों पर ही चलना था और पल पल में हर हर कदम पे लहू लुहान होना था। मेरी माँ, नानो और मामू की रूह कितनी तड़प रही होगी। वो मेरी बुजदली पर तड़प रहे होंगे। लेकिन नानो, आप तो जानती हैं मैं नहीं हूँ बहादुर। मुझ में दलेरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं कैसे इन दरिंदों से बच सकती हूँ? ये मुझे मामू की तरह मार देंगे। नानो, मुझे माँ की तरह, मैं किस तरह इनका मुकाबला करूं? मैं क्या करूं? रोते रोते उसने दरवाजे की समय देखा था। सईद अवैस आलम शाह हौले हौले कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसकी आंखों से तेज झरनों की तरह पानी बहने लगा। वो लम्हा ब लम्हा इसकी तरफ बढ़ रहा था। शायद इसे मारने के लिए, इसे जिंदा लाश बनाने के लिए वो इसकी तरफ आ रहा था। वो बहादुर नहीं, वो बुजदिल थी, अपने मामू की तरह बुजदिल, जिसने अपने हाथ बंधवा लिए थे और अपने आप को टुकड़े टुकड़े करा लिया था। अपने नानों की तरह बुजदिल, जिसने अपने सगे बेटे की लाश घर आने पर भी इनके कातलों का नाम नहीं लिया था। अपनी माँ की तरह बुजदिल, जिसे मार मार के सवेली से निकाल दिया गया था, लेकिन इसने डर के मारे किसी को एक लफ्ज ना बताया। इसे अपने करीब और करीब आता देखकर रोते रोते वो दीवार के साथ लग गई थी। जब वो इससे सिर्फ एक हाथ के फासले पर रह गया था, वो रोते हुए नहीं नहीं कहती गर्दन जोर जोर से नफी में हिलाने लगी थी। इसका अंदाजा सही साबित हुआ था। इसे जो इस शख्स से तवक्को थी वही करने चला था। इसका हाथ बहुत आसा सा इसकी गर्दन की तरफ बढ़ने लगा।
وہ دائیں بائیں زور زور سے سر پٹکنے لگی تھی اور اس کی گردن کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردن پکڑ لیتا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ لیے، لیکن اس کا ہاتھ بھی گردن تک پہنچ آیا۔ اویس عالم نہیں نہیں پلیز اویس عالم نہیں، وہ مسلسل گردن ہلاتی چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لی۔ وہ اس کے سینے میں سر دے کر اور شدت سے رونے لگی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اس کے بازوؤں کے حلقے میں پایا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس سے اٹھی تھی اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسایا، پھر دوبارہ سو گیا۔ وہ وحشت کے سے انداز میں سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنے 7 سالہ حقوق و فرائض پورے کر چکا تھا۔ اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے سامنے لگے شیشے میں اپنا آپ بہت بدصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹتی تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو تیچھی نظر کر کے اسے دیکھا۔ وہ اب بھی اسی بے خبری کے عالم میں تھا۔ وہ اس پہ دوسری نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب جاگ گئے۔ وہ سامنے والے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سے آتے شیرداد نے بہت عجلت میں سے پوچھا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ شیرداد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آئیے شاہ صاحب۔ وہ ساتھ والے کمرے سے مٹھل خان بھی برآمد ہوا تھا۔ شیرداد نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنے میں مٹھل کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ آپ ٹھہرے، ابھی وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تیزی سے مٹھل نے اسے ساتھ والا دروازہ کھولنے سے روکا تھا، لیکن اس کی بات کو سنی انسنی کرتے دروازہ کھول ہی رہی تھی جب اس کے ہاتھ پہ کسی نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر اسے پکڑ کر دوسری جانب لے گیا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہیں معروف ہو؟ اس سے پچھلے صوفے بٹھا کر بہت نرمی سے بولا تھا۔ وہ اس پر ایک سلگتی نظر ڈال کر رہ گئی۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، یا ایسا کرو کہ کمرے میں ہی آ جاؤ۔ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا دیا۔ شیرداد کون ہے اندر؟ وہ پیچھے پلٹ کر شیرداد سے پوچھنے لگا۔ شیرداد نے اسے اندر بیٹھے لوگوں کے بارے میں بتایا۔ تم چلو اندر، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ شیرداد کو حکم دیتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کی بار بھی اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اس کے آگے چل پڑی۔ کمرے میں آ کر وہ خود کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گیا اور وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہو لوں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، فی الحال تم یہیں بیٹھو۔ نہا کر وہ اپنے گیلے بال سنوارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھاتا باہر نکل گیا کمرے میں۔ اپنے آپ کو اکیلا پا کے اس کے آنسو پھر سے آنکھوں سے ٹپک پڑے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ ناشتہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ اسے کہتا رہا، لیکن وہ نہ مانی۔ 10-11 بجے وہ حویلی جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس سے بھی اس نے ایک بار کہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جاتے ہوئے تھوڑی بہت شاپنگ کر لیں گے، تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا، پھر نہ جانے کا بھی ادھر چکر لگے۔ وہ اپنے اوپر پرفیوم سپرے کرتا اپنی ہی دانست میں بول رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سن تو اسے رہی تھی، لیکن بول کچھ نہیں رہی تھی۔ ابھی تو تم انہی کپڑوں میں چلو گی؟ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ اس کی طرف مڑا تھا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اسے اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل پر سے پسٹل اٹھا کر چیک کرنے لگا۔ وہ پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی تو وہ ساری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ہے چلو، دھیمے لہجے میں وہ بولا۔ وہ سر اٹھا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اویس عالم نے مجھے زبردستی بیوی بنا لیا ہے، اسی پہ اکتفا کرو۔ مجھے نہ تو تمہارے خاندان سے کوئی تعلق رکھنا ہے اور نہ ہی تمہاری حویلی جانا ہے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں جیسے آگ بھڑکتی تھی۔ معروف، وہ خاندان اور وہ حویلی تمہاری بھی ہے، کم سے کم اب تو تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ تن سے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے معروف، وہ خاندان اور وہ حویلی پہلے ہی سے تمہارے ہیں۔ وہ مضبوط اور اٹل انداز سے بولا۔ جس رشتے کا تم حوالہ دینا چاہتے ہو نا اویس عالم شاہ، اس رشتے سے نفرت ہے مجھے، خاندان اور اس حویلی سے نفرت ہے مجھے۔ شدت جذبات سے اس کے چہرے کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ اس کی شفاف آنکھوں کی رنگت بھی بدل کر رہ گئی تھی۔ اگر مجھے بیوی بنا کر رکھنا چاہتے ہو تو میں اسی گھر میں رہ لوں گی، اور اگر حویلی جانے کا کہا تو ہو سکتا ہے میری لاش تم لے کر جاؤ، کیونکہ میں نے موت سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اویس عالم۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ سید اویس عالم شاہ لب نیچے سے دیکھتا رہا۔ اس نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کوئی اور بات پوچھی اور نہ دوبارہ ساتھ جانے کو کہا۔ بس شام کو اپنے آنے کا بتا کر وہ چلا گیا تھا۔ شاید اس کے وہ دونوں ساتھی بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے، اس لیے باہر سے کسی قسم کی آواز نہ آئی۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی پڑی رہی، نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ کمرے میں پڑے پڑے ہی دن گزار دیا۔ رات کے 8:30 بجے اس کی جیپ کا ہارن بجا تھا اور پھر گھر میں آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ آوازیں وہی جانی پہچانی، لیکن ان میں ایک ایسی آواز بھی تھی جو اسے اجنبی لگی۔ شیرداد، گھر کی ساری لائٹیں جلا دو، ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے، وہ بولتے ہوئے دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ اس کمرے کی لائٹیں بھی بجھی دیکھی تو ہاتھ مار کر بٹن آن کر دیے۔ اسے جس طرح چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسی حالت میں پڑی تھی۔ اسے صبح والے ہی انداز میں پڑے دیکھ کر وہ کچھ بولتے بولتے رہ گیا۔
السلام علیکم، کیسی ہو؟ مسکراتے اس نے اپنے کندھے سے بڑی شال اتاری تھی۔ اس نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا اپنے سامنے، اور سوال کا جواب نہ پا کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ بھی آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، اور وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ سلام بی بی۔ اندر آنے والی وہی اجنبی آواز والی خاتون تھی۔ اس کے سلام کا جواب بھی اسی نے ہی دیا۔ وہ ان دونوں کے سامنے کھانا رکھ کے چلی گئی تھی، اب کی بار وہ سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ملازمہ لائے ہوں حویلی سے، اس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم اسے صبح واپس چھوڑ آنا۔ وہ بنویا چکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حویلی سے آئی کوئی بھی چیز مجھے نہیں چاہیے، تمہیں صبح بھی کہہ چکی ہوں کہ اس حویلی سے میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تم اسے واپس چھوڑ آؤ۔ یہ یہاں کام کرنے آئی ہے، تمہیں کون سا کچھ کہے گی؟ میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود کر لوں گی کام۔ اس پہ غصہ طاری تھا۔ سنو، جیسے تمہاری مرضی، اگر چاہو تو میں شیرداد کو کہہ کر صبح یہیں آس پاس سے کسی ملازمہ کا نظام کر دوں گا۔ اس نے ایک اور مصلحت کی راہ نکالی۔ نہیں، مجھے کوئی ملازمہ نہیں چاہیے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا، اور پھر کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کر لی۔ تم نے دن کو بھی کچھ نہ کھایا ہوگا، حالانکہ مٹھل کھانا تیار کر کے گیا تھا۔ اب جلدی سے ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، کیونکہ مجھے بھی سخت بھوک لگی ہے۔ وہ ہاتھ مسلتا ہوا بولا، یہ کھانا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اطمینان رکھو، یہ کھانا حویلی کا نہیں ہے، رستے سے پیک کروا لیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی کو لبوں میں دبایا تھا۔ وہ مطمئن تو نہ ہوئی، لیکن ہاتھ دھونے ضرور چلی گئی۔ اگلے دن وہ ساتھ لائی عورت کو واپس چھوڑ آیا تھا، شام ہی کو لوٹا تھا، اور آتے ہی اسے شاپنگ کے لیے چلنے کو کہا، کیونکہ ابھی تک وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو پہلے دن اس نے زیبتن کیے ہوئے تھے۔ صبح گاؤں جانے سے پہلے وہ اس کے لیے کچھ خریداری خود کر کے لایا تھا، لیکن اس نے ان چیزوں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن اس کی اس بیجا ضد پہ کچھ بول نہ سکا۔ اب بھی اس نے چلنے کو کہا تو وہ نفی میں سہلنے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے تم سے، سنا نہیں تم نے؟ وہ صبح اپنا غصہ کنٹرول کر چکا تھا، لیکن اس وقت وہ سخت غصے میں آ گیا تھا۔ کہیں بھی نہیں جانا، میں نے تمہارے ساتھ جوبن وہ بھی چلائی تھی، یہ بیجا ضدیں کرنا تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ سخت غصے میں آ کر اس نے پوچھا تھا۔ تم بھی تو فضول ضدیں ہی کرتے ہو، وہ بدتمیزی پہ اتر آئی تھی۔ یہ تم کیوں کرتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، تھوڑی عزت کر لیا کرو۔ ہاں شوہر ہو، لیکن میری مرضی کے تو نہیں، تو اپنی مرضی کو میری مرضی بنا لو۔ آپ کہا کرو مجھے، اور اٹھو، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہاری منتیں کروں، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ نتیجہ وہی تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے۔ اگلے دن وہ گاؤں گیا تو 2 دن تک واپس نہ آئے۔ اس نے اس کی غیر موجودگی محسوس ضرور کی، لیکن فکر مندی پریشان نہ ہوئی، کیونکہ پہلے بھی تو اکیلی ہی رہتی آئی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اگلی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جھٹکے سے اٹھی اور اندھیرے میں کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کرنے لگی۔ اس کے لب ہولے ہولے پھڑپڑا رہے تھے۔ اب بھی کچھ دیر قبل اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی ماں کے پیچھے نانو اور ماموں بھی تھے۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں مسکراتے ہوئے خوش دکھائی دے رہے تھے، جبکہ نانو کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی اور بار بار اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ شاید وہ اس کے رونے سے ہی افسردہ تھی۔ اب بھی کچھ دیر قبل وہ سب اس کے پاس تھے، اور پھر اچانک غائب ہو گئے، اور ان کے غائب ہوتے ہی وہ اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگی تھی، اور اب اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ ان کو بتانا چاہتی تھی کہ اپنے ساتھ ہوا ظلم، انہیں دکھانا چاہتی تھی ان کے دشمنوں میں اس نے کس طرح رشتہ جوڑا ہے، یہ مجبوری بھی بتانا چاہتی تھی۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ وہ اتنے سال بعد انہی کی طرح اس حویلی کے بادشاہوں کے ہتھے لگ گئی ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ انہیں کیسے بتاتی؟ وہ تینوں چلے گئے تھے، اس کی آنکھ کھلتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ وہ تو اب اکیلی یہاں بیٹھی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اس وقت نہ کوئی اپنا تھا اور نہ کوئی غیر۔ وہ حویلی کا حاکم سعید زادہ، جس نے نہ جانے اسے کون سی سزا دینے کی خاطر سے اسے زبردستی بیاہ رچا لیا تھا، وہ بھی تو پچھلے 2 دنوں سے غائب تھا، اور وہ اس وقت کسی اپنے کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہی تو رو رہی تھی، اور ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے ساری رات بتا دی تھی۔ اسے ہوش فجر کی اذان کے وقت ہی آیا تھا۔ بعد میں وہ نماز پڑھ کر ان کے لیے کلام پاک پڑھنے لگی تھی، پھر وہ باہر نکل گئی۔ اب اس نے گھر میں داخل ہو کر سامنے والی روش پہ پہلا قدم ہی رکھا تھا جب وہ اسے اپنی جیپ کے ساتھ کھڑا کان سے موبائل لگائے کسی سے بات کرتا دکھائی دیا۔ چونکہ اس کی اس طرف پشت تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ موبائل بند کر کے گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا، جب اس کی پیچھے نظر پڑی تو وہ پوری کا پورا گھوم گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باقی کا راستہ طے کرنے لگی۔ کہاں تھی تم؟ وہ اسے دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ جب اس نے لپکتے شعلوں جیسے لہجے میں اسے دریافت کیا تھا، وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے ایک ہی قدم بڑھی تھی کہ اس نے بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ دن کے 2 بجے سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، بتاؤ کہاں تھی تم؟ اس کے بازو کو ایک جھٹکا دے کر جیسے وہ دھڑا تھا۔ تمہارے تینوں آفیسز کے چکر لگا چکا ہوں، تمہیں تمہارے گھر میں بھی ڈھونڈا، میوش اور سمیرا کے گھر بھی ڈھونڈ کے آیا ہوں، بتاؤ۔ یہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ اسے ایک اور جھٹکا دیا اور وہ کرا کر رہ گئی۔ میں نے جو پوچھا اس کے بات کا جواب دو۔ وہ اپنی خون برساتی آنکھوں
आंखें इसकी आंखों में डालकर पूछ रहा था। इसकी सिसकी निकल गई, कहाँ जा सकती हूँ मैं? इसके आंसू टपक पड़े। ये तो पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? इसकी आंसू पे इससे मजीद तय शायद था। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं कहीं भी जाऊँ? कामते लहजे में वो बोली थी। तुम्हारे दुश्मनों के पास थी मैं, जिन्हें कत्ल करके भी तुम लोगों को चैन नहीं आया, जिनकी रूहों को तुम अब भी अजियतें देते रहते हो। वो रोते हुए चलाकर बोली, न जाने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया था मेरे मामू और मेरी माँ ने कि अब भी तुम लोग इनकी रूहों को चैन से नहीं रहने देते। पल पल इन्हें तकलीफ और अजियतें देने का सामान करते रहते हो। ज़मीन पर खुदा बने फिरते हो तुम लोग। ना इन्हें जीने दिया और ना ही इनकी औलाद को। इसकी इस तरह चलाने पे वो जान गया था कि वो कहाँ थी, इसलिए गहरा सांस लेकर रह गया। और 2 बजे वो वापस लौटा था और घर को मुकम्मल खाली पाया था। तब वो इतना परेशान नहीं हुआ था, लेकिन जिस वक्त इसने सुमेरा के घर फ़ोन करके पूछा तब इसे वाकई परेशानी हो गई थी। इसके बाद इसने इसकी दूसरी दोस्त महविश के घर ना सिर्फ फ़ोन किया बल्कि वहाँ गया भी। वो वहाँ से निकल के इसकी नानी के घर गया था और फिर वहाँ से हर इस ऑफिस में जिसमें वो काम करती रही थी, इसने सिर्फ एक चक्कर नहीं लगाया था बल्कि वो इन्हीं जगहों पर बार बार गया था। आज वो गांव से अकेला आया था। शेरदाद और मिट्टल खान इसके साथ ना थे। वो अब यहाँ खड़ा इन्हें ही आने की हिदायत कर रहा था। शायद वो अस्पतालों को घंगालने चला था और तेज तेज हिदायत दे रहा था वो किस किस अस्पताल पहुंचे। लेकिन जहाँ वो गई थी इधर तो इसका ध्यान भी ना गया था, वरना वो इससे इस वक्त ढूंढ चुका होता। जब मेरे मामू को कत्ल कर दिया था, जब मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, फिर क्यों तुमने मुझे ढूंढा? क्यों मुझे अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर किया? वो कौन से खून का कर्जा चढ़ा है मुझ पर कि ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करके अपना कैदी बना लिया? मुझे कौन सा बदला रह गया है मेरी जान पर? अवैस आलम शाह, अब कौन सा जुल्म करके मेरे बड़ों की रूह को तड़पाना चाहते हो तुम? रोते रोते वो वहीं नीचे बैठ गई थी। वो इस तमाम वक़्त में लब नीचे खड़ा रहा था। वो घुटनों में सर देकर फुट फुट कर रो रही थी और वो इसके सर पर खड़ा एक लफ्ज़ तक ना बोल सका था। जब वो अच्छी तरह रो चुकी तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और अपने हाथों से इसकी आंखें साफ करके अंदर ले गया। मारूख, क्या तुम्हारे ननियाल में तुम्हारे कोई और रिश्तेदार हैं? सुबह वो नाश्ते की टेबल के पास बैठा से पूछ रहा था। इसने चाय पीते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हारी नानों के कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई नहीं है। नानो भी शायद अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और इनके रिश्तेदार तो बहुत पहले ही मर गए होंगे। मैंने अपनी होश में कभी इनके रिश्तेदारों को घर आते नहीं देखा सिवाय मामू के दोस्तों के। अब की बार इसने जवाब दिया था। वो एकदम से खिल उठा। तो फिर तुम्हारे मामू की वफात के बाद तुम लोगों के अखराजात कौन उठाता रहा है? मामू की अपनी 2-3 दुकानें थी जो नानो ने बाद में किराए पर चढ़ा दी थी। नानो खुद भी कपड़े सीती थी। फिर मैं बड़ी हो गई। पहले पहले ट्यूशन्स पढ़ाकर अपनी पढ़ाई के खर्चात उठाए और फिर तालीम जारी रखने के साथ साथ एक दोस्त के तवस से जॉब भी मिल गई। हालांकि मामू के दोस्त हमारा खर्चा उठाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी हद तक दोस्ती का हक निभाया, लेकिन नानो बहुत खुददार थी। उन्होंने किसी से एहसान लेने से बेहतर अपने दस्ते बाजू पर भरोसा किया और इसी तरह हमारी अच्छी बुरी गुजर बसर होने लगी। शायद इस पल वो ये भूल चुकी थी कि जिसे वो ये सब बता रही वो हवेली का सबूत है। यकीनन वो इसकी बातों में फंसती जा रही थी। एक बात पूछी, उसने सर हिला दिया। तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में बाप की कमी महसूस की? बहुत डरते डरते जैसे इसने ये सवाल मुकम्मल किया था और वो देख सकता था कि एक लम्हे को अंदर अंदर इसके चेहरे की रंगत तब्दील हुई और वो जान गया था कि इसके चेहरे की रंगत इस वक्त ऐसी होती है जब वो शदीद गुस्से में आती है और शायद इसलिए वो खामोश रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया इसके? फिर पूछने पर वो बोली, नहीं, ना तो कभी मुझे बाप की कमी महसूस हुई और ना ही तुम्हारे जैसे शोहर की। वो बोले तो इसका एक एक लफ्ज़ सच था। वो उठकर बर्तन समेटने लगी जबकि उसे दिखता गया। अगले दिन जब वो गांव जाने के लिए तैयार हो रहा था वो इसके पास चली आई। शाम को आओगे? क्यों? वो चौंके से देखने लगा था क्योंकि इससे पहले तो कभी इसने इस तरह नहीं पूछा था। वो अपनी पेशावरी चप्पल का स्ट्रैप बंद करना भूल गया। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। वो बेहोश होते होते बचा से लगा जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा तुमने? इसने जैसे फिर से सुनकर यकीन करना चाहा। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, अगर तुम शाम को आ जाओ तो। इसने इसकी बात काट कर कहा था। नहीं, ख्वामख्वाह तुम्हारा वक्त ज़ाया होगा। तुम गांव से हो आओ। अगर शाम को ना आ सको तो कल आ जाना, मैं कल खरीदारी कर लूँगी। इसका जवाब ना सिर्फ गैर मुतवक्का था बल्कि इसके लिए तो वाकई बेहोश होने का मुकाम था। इसने इसमें वक्त ज़ाया होने वाली कौन सी बात है? हम अभी चलते हैं। मैं तो पहले से ही तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। वो तेजी से दूसरे जूते का स्ट्रैप बंद करते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दरअसल मुझे सुमेरा की तरफ भी जाना है। वाई नॉट? आज मेरा गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल। इसने मुस्कुराते हुए फौरन फैसला भी सुना दिया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। या अल्लाह, ये किन बातों के इशारे मिल रहे हैं मुझे? वो कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुसी तो वो हैरान हैरान सा सोचता बहुत खुश लग रहा था। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहती थी, लेकिन सईद अवैस आलम शाह को तो मौका मिल गया था। जिस चीज़ की तरफ इसने नज़र की अवैस आलम ने इस पे इसकी मोहर लगा दी। वो नहीं नहीं करती रह गई, लेकिन अवैस आलम शाह का हाथ खुल गया था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो था ही बहुत फ़र्क दिल।
بس مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ وہ اسے دوسری شاپ میں لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس کے کھلے ہاتھوں اور فرق دلی سے کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اب اس کا کچھ بھی خریدنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ بیزاری بہت واضح لکھی تھی۔ اس نے جانے کے لیے سر ہلا دیا۔ سمیرا کے گھر گئے تو وہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چیخنے لگی۔ اویس بھائی، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آپ نے میری سہیلی کے آنے جانے پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ وہ مارو کے گلے لگ کر اویس عالم سے جیسے شکایت کرنے لگی تھی۔ یہاں سے گئے ہوئے اسے ابھی 15 دن نہیں ہوئے اور آپ کو اس پہ لگائی گئی پابندیاں بھی دکھائی دینے لگیں۔ وہ بولتا ہمیشہ تھانے دارانہ انداز سے تھا، اب بھی اس کی جانب سے ویسا ہی جواب آیا تو معروف نے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے نہ دکھائی دیں، اس نے مجھے کوئی فون بھی تو نہیں کیا، یہ شکایت تو آپ اس سے کریں۔ وہ مسکراتا ہوا سمیرا کی ماں کے سامنے سر جھکا کے سمیرا کی ماں سے معروف کی اداسی چھپی نہ رہ سکی، اس لیے جب اویس عالم زبیر صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گیا، وہ اسے سامنے بٹھا کر سمجھانے لگی تھی۔ معروف بیٹا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ہم چاہ کر بھی اس لکھے کو مٹا نہیں سکتے۔ اگر تم نے اس شخص کے نام اپنی زندگی کر دی تو بیٹا، شادی شدہ زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہیں ان اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے۔ اس کی ہر خوشی اور ہر خواہش اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور اپنے شوہر پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کی بات پہ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کہ اویس عالم نے تم سے کیوں اور کس لیے شادی کی، لیکن بیٹا اب جب اس نے تم سے شادی کر ہی لی ہے، خواہ جس مقصد کے لیے بھی، تمہیں اب اس دل سے قبول کرنا ہوگا، اس دل سے شوہر ماننا ہوگا۔ اس میں سب کی بھلائی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی۔ وہ اسے ایک فکر مند ماں کی طرح سمجھاتی رہی اور وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی رہی۔ جسے چوٹ لگی ہو نہ درد وہی جانتا ہے، دوسرا تو پاس بیٹھ کر صرف مشورہ ہی دے سکتا ہے۔ جس سے درد ہو رہا ہوتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے، اور جو مجھے چوٹیں لگی ہیں میں آپ کو بتا بھی دوں تو میرے اندر کا درد آپ نہ جان سکیں گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر انہیں ایک ماں کی طرف فکر مند اور پریشان دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکی۔ کاش میں سمیرا کے گھر پناہ نہ لیتی، نہ میں اس شخص کے ہتھے چڑھتی اور نہ میں اس کی خاطر اس کے پاس آنے پر مجبور ہوتی۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اپنی دائیں جانب بیٹھے شخص کو مسلسل کینہ توڑ نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ محسوس کر کے بھی خاموش رہا۔ نہیں پھپھو، وہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے لیے چائے تیار کرنے گئی تھی، واپس سے لوٹی تو وہ فون پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ وہ رکے بغیر چائے لے کر اندر بڑھ گئی۔ وہ کپ رکھنے لگی تھی جب اس کی اگلی بات نے اس سے رکنے پر مجبور کر دیا۔ پھپھو، وہ تایا ابو کی طرح بہت ضدی ہے، بلکہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آپ نہیں جانتی اسے میں نے کس طرح قابو کیا ہے، جانتی ہیں نا آپ پچھلے 7-8 ماہ سے اس کے پیچھے کس طرح خوار ہوتا رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے کام اس کی خاطر روک دیے تھے میں نے، لیکن پھپھو وہ بالکل مشکل چیز ہے، میرے جیسا بندہ بھی اسے قابو نہیں کر سکتا۔ چونکہ اویس عالم کی اس کی طرف پوچھ تھی، اس لیے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ پھپھو، اپنا حق استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا دل تو باغی ہے نا۔ ابھی تو شاید اس نے مجھے اپنے دل سے شوہر مانا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں پھپھو، ابھی تو ہر کام میں اس کے ساتھ زور زبردستی ہی کرنی پڑتی ہے، جانتی ہیں نا آپ مجھے ضد کرنے والے سے کتنی چڑ ہے۔ یقین مانے 2-3 بار جی چاہا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کیا کروں، ابھی آپ نے اس سے دیکھنا ہے، اگر وہ ابھی مر گئی تو میں ادھر ہی مر جاؤں گا۔ اس کی آخری بات پہ اس نے سوچا تو میرا خیال درست ہے، یہ بھی مجھے مارنے ہی آیا ہے، اسے بھی بڑوں نے پڑھا کے مجھے قتل ہی کرانے بھیجا ہے، تو یہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گا جو سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا، یہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اس کا پورا وجود کام گیا تھا، کامتے کامتے اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑ سے دینے لگا۔ پھپھو، میں آپ سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تیزی سے رابطہ منتقل کیا۔ وہ تھرتھراتی ہوئی پیچھے ہٹی اور جھٹکے سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ معروف، اس نے پیچھے سے آواز دی تھی اور ساتھ ہی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں گھسی تھی، ابھی دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی کہ جب اس نے درمیان میں اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا تو دروازے اور فریم کے درمیان پھنسا اس کا پاؤں سکڑ کر رہ گیا۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ شاید اس نے جوتا پہنا ہوتا تو وہ یہ چوٹ برداشت بھی کر جاتا، لیکن اب جو درد پیر کے انگوٹھے سے لے کر اس کے سر تک پہنچا تھا وہ چاہ کر بھی برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس نے جھٹکے سے دروازہ پیچھے دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچی، کیا ہے معروف، کیا ہوا ہے تمہیں، تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ دانت پہ دانت جما کر اس پہ جھکا تھا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ یہ بات پہ رونے کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر غصے سے پوچھنے لگا۔ میرے خیال میں تو یہاں کوئی میرے اور تمہارے علاوہ ہے بھی نہیں، پھر کون تمہیں کچھ کہتا ہے، کون تمہیں مارتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں ہے؟ تم اویس عالم، تم مارتے ہو، مجھے ہاتھ نہیں لگائے تو کیا ہوا، اندر سے تو مار رہے ہو، مجھے ختم کر رہے ہو، میرا اندر جانتے ہو میں تم لوگوں کو پہلے اسی طرح کرتے ہو، بعد میں ہاتھ
تو استعمال کرتے ہو تم لوگ، جسمانی نہیں ذہنی اذیت دیتے ہو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ بکواس بند کرو۔ بکواس میں نہیں، تم لوگ کرتے ہو۔ ابھی بھی میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی ہیں، میرے خلاف محاذ بنا رہے ہو تم لوگ، مجھے اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح سید ابراہیم شاہ نے میری ماں کو مارا تھا۔ لگتا ہے اب تمہیں حویلی لے جانا ہی پڑے گا۔ ہاں تو میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی۔ اویس عالم، نفرت ہے مجھے اس حویلی سے، اب دیکھ لوں گا میں تم زندہ جاتی ہو یا مردہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بہت وحشی انداز میں اس کا بازو دبوچ کر اسے اٹھا دیا۔ میں نے کہا نا مر جاؤں گی مگر حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ جواباً اس کی آواز میں بھی زخمی شیرنی کی سی چنگاڑ آ گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ دیکھ لینا آج یہ تم سے سید اویس عالم شاہ وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں حویلی لے کر جائے گا، اور ضرور لے کر جائے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کی کان پٹی دبائی تھی۔ کبھی نہیں، یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں وہاں جاؤں گی۔ جواباً وہ بھی ڈرنے کی بجائے اتنی ہی مضبوطی سے بولی تھی۔ وہ سر ہلا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ معروف اویس عالم شاہ، شاید تم یہ ابھی تک جانتی نہیں ہو کہ سید اویس عالم شاہ جو کہتا ہے وہ کر بھی گزرتا ہے۔ ابھی تم نے صرف میری نرمی دیکھی ہے۔ جانتی ہوں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بھی اتنی ہی غصے سے بولی جتنا غصہ اویس عالم شاہ کے سر پر سوار تھا۔ یہ جو زبان ہے نا، اسے سنبھال کر رکھو، بہت چلنے لگی ہے، اور تم نہیں جانتی کہ اویس عالم کو اسے زبان کے کاٹنے کا کوئی خاص افسوس نہ ہوگا۔ اس کے منہ کو جھٹکا دے کر اس نے چھوڑ دیا۔ وہ بہتے آنسوں سے اسے غصے سے دیکھتی اس کے پاس سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ شاید وہ غصہ کنٹرول کرنے میں لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آنسو روکنے میں۔ اگلی صبح وہ گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ رات وہ بار بار پچھتائی تھی کہ اسے کل کیوں روکا تھا اس نے، اس لیے جب آج وہ گاؤں جا رہا تھا وہ اس کے پاس بھی نہ بھٹکی تھی۔ وہ خود ہی اس سے مل گیا تھا۔ وہ ٹی وی لانچ دیکھ رہی تھی، سمیرا کی کال آ گئی تھی تو وہ ایک دم سے حشاش بشاش ہوگی۔ سمیرا سے بات کرنے کے بعد اس نے مہوش کو فون کیا تھا۔ مہوش سے بات کرتے کرتے بھی اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب فون بند کر کے پلٹی تو گھنٹی اپنی پاٹدار آواز میں پھر سے چیخ اٹھی۔ کسی سے بات کر رہی تھی تم؟ جو نمبر مسلسل مصروف جا رہا تھا۔ دوسری طرف والے نے اسلام دعا دینے کی بجائے اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ سوری، میں غیر مہذب لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف سے اس کا کہکہ چھوٹ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کچھ دیر بعد اس کی سنجیدہ سی آواز آئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ادھر ہنس رہا ہوگا۔ وعلیکم السلام، فون کیوں کیا ہے؟ گھبراؤ نہیں، فون کے ذریعے تمہیں حویلی تو کھینچنے سے رہا۔ جو بات ہے کہو ورنہ میں فون بند کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی فضول گفتگو سننے کے لیے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً تپ گئی۔ یا تمیز سے بولا کرو، کتنی بار کہا ہے تمہیں تم کی بجائے آپ کہا کرو۔ شوہر کا اتنا تو ادب و احترام کرنا ہی چاہیے تمہیں۔ سید اویس عالم شاہ، میں ان کا ادب و احترام کرتی ہوں جو واقعی ادب و احترام کے قابل ہوں، اور ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارا ادب کروں۔ اس نے تنگ کر جواب دیا تھا، کیا مرچیں چبا رکھی ہیں؟ دوسری طرف سے اس نے بڑی تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ سر جھٹکا رہ گئی۔ دوسری طرف سے کسی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنو، پھپھو تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، اویس عالم نے کہتے ہی کسی عورت کو ریسیور پکڑا دیا تھا۔ ادھر سے جیسے ہی ہیلو کہا گیا اس نے فون بند کر دیا۔ نہ صرف فون بند کیا بلکہ فون کا تار نکال کر باہر رکھ دیا۔ کل رات تم نے فون کیوں بند کیا تھا؟ اگلے دن وہ اس کے سر پر پہنچا ہوا تھا، تب وہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وجہ تم جانتے ہو؟ اس نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تھا، فون پہ کوئی اور نہیں، پھپھو تھی۔ میں نہ تو تمہاری ان پھپھو کو جانتی ہوں اور نہ ہی جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، وہ صرف میری پھپھو نہیں تمہاری بھی کچھ لگتی ہیں۔ جی، وہ اگر اپنے حوالے سے کہہ رہے ہو تو زبردستی کے حوالے سے بنایا گیا رشتہ میں مان لیتی ہوں، اور اگر کوئی اور حوالہ دینا چاہتے ہو تو تم جانتے ہو میں نے کبھی سید ابراہیم شاہ کو باپ نہیں مانا، تو ان کی بہن کو کیا مانوں گی؟ اس نے بنا کوئی لگی پٹی رکھے کہا تھا، جس پر وہ تپ کر رہ گیا۔ تمہارے انکار سے رشتے ختم تو نہیں ہو جائیں گے؟ جب میرے پاس کوئی رشتہ ہے ہی نہیں تو اسے ختم کر دو؟ وہ فریج بند کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہرحال پھپھو بہت خوش تھی کہ تم سے بات کریں گی، تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی وہ کل شام سے کتنی خوش تھی کہ رات تم سے بات ہوگی۔ وہ خوش تھی، میں نہیں۔ اگر تم ان کی خوشی کا خیال کر رہے ہو تو تمہیں میری خوشی کا بھی خیال رکھنا، اور میری خواہش اسی میں ہے کہ میں حویلی کے کسی بھی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، تو تم مجھے مجبور مت کرو۔ اس نے ترشی سے اس کی بات کاٹی۔ تو کیا پھپھو نے تمہاری ماں اور تمہارے ماموں کو مروایا ہے جو تم اس طرح ان سے بدظن ہو رہی ہو؟ اس سے واقعی اس کا گستاخ لہجہ پسند نہ آیا تھا۔ ہو سکتا ہے، ویسے بھی وہاں کی عورتیں بھی تو اپنے مردوں سے کم نہ ہوں گی۔ تمہاری پھپھو بھی تو کسی کو مروا سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے میرے ماموں کو بھی انہوں نے ہی۔ شٹ اپ! اسے تھپڑ پڑا تھا اور پوری کی پوری گھومی تھی اور پھر نیچے گر گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا بات کرنے لگی تھی۔ تمہیں ڈھیل دے کے میں نے بہت غلط کیا ہے، پہلے دن ہی تمہیں لگام ڈال دیتا تو اچھا تھا۔
وہ پکارتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ باہر گاڑی چلنے کی آواز آئی تو وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی، اور وہ اسی وقت گاؤں چلا گیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن بھی رینگتے رینگتے اپنی منزل کو جا پہنچا۔ لیکن جب چوتھا دن بھی آہستہ آہستہ گزرنے لگا تو اس کے دل میں پہلی بار سید اویس عالم شاہ کے حوالے سے تشویش جاگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لیکن وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کا دل عجیب و وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ اس کا بارہا جی چاہا کہ وہ اس کا نمبر ملا لے، اس سے بات کر کے اس کی خیریت دریافت کر لے، لیکن جاتے وقت اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے نہیں بھول پا رہی تھی۔ وہ اپنے بڑوں اور اپنے خاندان کی طرح اس پہ اپنی مردانگی ظاہر کر گیا تھا، اسے دکھا گیا تھا کہ حویلی کا ہی سپوت ہے۔ اس لیے بار بار جی چاہتے ہوئے بھی وہ چپ صدا گئی تھی، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پریشانی چھپا نہ پا رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کتنی بار اس نے فون اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ اسی بے چینی میں رات کے 10 بج گئے اور وہ بستر پر آ گئی، لیکن بستر پر بھی جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے سونے کی لاکھ کوشش کی مگر ناکام رہی۔ 1.5 گھنٹے وہ اسی طرح پڑی رہی اور نیند اس کے پاس نہ بڑھ گئی، اور وہ زبردستی نیند لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی زبردستی میں وہ سو بھی جاتی اگر فون کی گھنٹی نہ بجنے لگتی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ فون پہ وہی ہوگا۔ دروازہ کھولو، میں باہر کھڑا ہوں۔ اس کے کانوں سے اس کی صرف اتنی ہی آواز ٹکرائی تھی اور وہ ننگے پاؤں باہر بھاگی۔ وہ گاڑی اندر لاک کر کے نہ جانے کیوں 2 منٹ تک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد کمرے میں اس کی آمد ہوئی، اور اس کی یہ آمد کیسے ہوئی تھی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اندر آ کر بھی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، اور اس کا دل دھڑکتا رہا کہ وہ بول کیوں نہیں رہا۔ وہ خود دوسری سمت منہ کر کے بیٹھی رہی، اس لیے چاہ کر بھی اسے دیکھ نہ سکی۔ پھر اسے اس کے قدموں کی آواز قریب آئی، بالکل اپنے قریب۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، تب بھی اس نے اسے مڑ کر نہ دیکھا۔ ماروخ! چند لمحوں بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں اور کیسے ہوا۔ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اویس عالم شاہ کبھی کسی بیوقوفی میں پڑے گا، لیکن یہی سوچ مجھے لے ڈوبی اور مجھ سے بیوقوفی سرزد ہو گئی۔ وہ ہولے ہولے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماروخ کو اس کا لہجہ بہت تھکا تھکا اور شکستہ لگا۔ چاہ، محبت اور عشق، یہ چیزیں مجھے بہت فضول لگتی تھی، اتنی فضول کہ میں ان میں ڈوب کر رونے والوں کو پاگل سمجھتا تھا۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ محبت کرنے والے خود پاگل نہیں ہوتے، بلکہ محبت انہیں پاگل بنا دیتی ہے۔ نہ جانے وہ کیا کہنے کے لیے اتنی لمبی تحمید باندھ رہا تھا، وہ الجھ کر رہ گئی۔ ماروخ! اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کا چہرہ تھام لیا، اور جب اس نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ مجھے دیکھو، کیا میں پاگل نہیں لگ رہا تمہیں؟ دیکھو، کیا سید اویس عالم شاہ تمہیں پاگل نہیں لگ رہا؟ اس کی آنکھوں میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ماروخ! سید اویس عالم شاہ کی آنکھوں میں غور سے دیکھو، دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں؟ وہ اس کا چہرہ اٹھائے کہہ رہا تھا، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کی محبت، بے چینی، بے تابی اور اضطراب، اس سے کچھ بھی چھپا نہ رہ سکا۔ اس نے دوسرے ہی پل اپنی آنکھیں جھکائی تھی۔ بولو ماروخ، تمہیں سید اویس عالم شاہ کی آنکھ میں کیا نظر آیا؟ بولو، اسے بتاؤ، ان آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ اسے ایک بار پھر نظریں اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں گھری اس سے اپنا چہرہ چھڑا کر اٹھنے لگی تو اس نے دوبارہ اس سے پکڑ لیا۔ ماروخ! ان آنکھوں میں چھپے سوالوں کا جواب دو۔ سید اویس عالم شاہ کو ان آنکھوں کے بارے میں بتاؤ۔ اس سے قرار چاہیے، اسے قرار دو۔ وہ اسے عجیب دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ پلیز، میں نہیں جانتی، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے لگی، لیکن وہ سید اویس عالم شاہ کے پنجے میں تھی، کیسے اپنا آپ کو چھڑا پاتی؟ اگر نہیں بتاؤ گی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔ سید اویس عالم کو محبت ہو گئی ہے۔ آج وہ کسی کے سامنے جھک گیا ہے۔ وہ اس کے قریب نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس نے کھینچ کر اس سے اپنے ساتھ لگا لیا ہے۔ دوسروں کو ہرانے والا آج خود ہار گیا ہے۔ ایک کمزور بزدل ماروخ شاہ سے وہ اپنی بیوی سے ہار گیا ہے۔ ماروخ آج پہلی بار وہ ہار گیا ہے، خود کو ناقابل تصویر سمجھنے والا اپنی بیوی کے ہاتھوں ہار گیا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں آسا سا انگلیں چلانے لگا۔ ماروخ اس کا بہکا بہکا لہجہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ سن سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں نمی کے ساتھ سچائی بھی تھی، اور وہ اس سچائی کو ماننا نہیں چاہتی تھی۔ ماروخ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو۔ ماروخ! سید اویس عالم شاہ کو تم سے محبت ہو گئی؟ اس نے جیسے ٹوٹ کر اعتراف کیا تھا، اور اپنے گرم سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر ٹکا دیے تھے۔ وہ سارا دن اندر پڑا رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی رہی تھی۔ اویس عالم اس سے اس کا وجود مانگ رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر وہ کس حال میں پڑا ہے۔ اپنا کام کرتی رہی۔ رات کھانے کے وقت وہ خود اٹھ کر باہر نکل آئے۔ لباس وہ بدل چکا تھا، اب وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا، لیکن اس کی سرخ اور سوجی آنکھیں اپنے اندر بہت سے سوال جواب لیے ماروخ کے سامنے تھی، جنہیں وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی، اور اس کا یہ نظر انداز کرنا اگلے 2 دنوں تک جاری رہا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، بنا کچھ کہے، بنا اس سے بات کیے، بس خاموشی سے اپنی نگاہوں کا پیغام اس تک پہنچاتا رہا۔ لیکن وہ سپاٹ چہرہ لیے مسلسل اس کے پیغام
دیتی، نظروں کو جھٹلاتی رہی، مسلسل اس کی بے قراری سے انکاری رہی، نہ اس کو دیکھتی اور نہ اس سے بات کرتی۔ وہ سارا دن گھر پر رہتا اور اس کے پاس بھڑکنا بھی جیسے گناہ سمجھنے لگی۔ اس طرح میری محبت کو جھٹلا کر کیا مل جائے گا تمہیں؟ اس رات اس نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ تم مجھ سے محبت چاہتی ہو اور نہ خود تم میں نہ تم سے محبت چاہتی ہوں اور نہ خود تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے آگ میں بجھے الفاظ نکلے تھے۔ نہ کرو مجھ سے محبت، لیکن میرے خلوص اور میری محبت کو مانو تو صحیح۔ کس برتے پر مانوں؟ کیا میں تم لوگوں کو نہیں جانتی؟ کیا میں تم لوگوں سے واقف نہیں کہ آج ایک کے ہو اور کل دوسری کے ہو جاؤ گے؟ سید اویس عالم شاہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پہ زور دے کر جیسے سے یقین دلانا چاہا تھا۔ تمہاری فیملی کا ہر مرد شاید ایسا ہی کہتا ہے۔ وہ گہرے تن سے بولی تھی۔ تم نے کہا دیکھ لیے ہماری فیملی کے مرد؟ وہ جیسے گہرے دکھ سے بولا اور وہ کچھ بھی کہے بغیر کروٹ بدل گئی۔ کیا تمہیں میری محبت جھوٹ لگتی ہے؟ اس نے دوبارہ سے اس کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ ہاں، تمہاری محبت تو ایک طرف، تم اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہاری سرشت میں محبت کرنا ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو شکار کرنا آتا ہے۔ تم تو یہ بھی بھول جاتی ہو کہ کل تم نے کوئی شکار کیا تھا۔ وہ چلا کر بولی تھی اور اس کے اندر کو چھید کر گئی تھی۔ اتنے غلط الزام مت لگاؤ، یہ الزام نہیں سچ ہے۔ یہ محبت کے نقاب کے چہرے پر چڑھا کر تم لوگ اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتے۔ تمہارے اندر تک کو جانتی ہوں میں، اور پھر بھی میری محبت سے نکاری ہے۔ اس نے جیسے اس کی بات پکڑی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مجھے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ پاگل ہو تم، بالکل پاگل۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، بیچارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر مجھے چاہتا ہے، لیکن سمیرا وہ اچھا شخص نہیں ہے، اس کا تعلق اچھے خاندان سے نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے میرے رستے سے بھٹکانا چاہتا ہے، مجھے اپنی محبت میں پھنسا کر مجھے میری ماں کی طرح مار دینا چاہتا ہے۔ میں کیا کروں سمیرا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے ہرانا چاہتا ہے اور میں ہار رہی ہوں، لمحہ بہ لمحہ اس سے ہار رہی ہوں۔ وہ سمیرا کے سامنے بیٹھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ سمیرا افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا غلط سوچتی ہو تم معروف ہو، تمہیں تو لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری دوست ہوں، ہمارا تو کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں، پھر بھی مجھ پہ تم اعتبار کر رہی ہو، اور وہ جو تمہارا اپنا ہے وہ بے اعتبار ہے، اس کی محبت کو جھٹلا رہی ہو۔ تم نے تو صرف 19 سال پہلے کی باتیں سنی ہیں، کیا حقیقت تم نے دیکھی ہے؟ تب کیا اور کیوں ہوا، اور یہ بات تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ سمیرا نے اس بے عقل کو سمجھانے کی ایک صحیح کی تھی۔ انہوں نے میری ماں اور میرے ماموں کو بے گناہ اور بے قصور مارا ہے۔ اس نے وہی بات کی جو پچھلے 19 سالوں سے اس کے اندر تھی۔ تو کیا اویس عالم نے مارا ہے انہیں؟ تب تو وہ بھی تمہارے جیسا ہی ہوگا۔ اگر تم 1 سال کی تھی تو وہ 6-7 سال کا تھا۔ کیا تب وہ بیچارہ معصوم جانتا تھا کہ جسے مارا جا رہا ہے یا جسے مارا جا چکا ہے وہ کون ہے اور اسے کیوں مارا جا رہا تھا؟ تب تم نہیں جانتی تھی تو وہ کیا جانتا ہوگا؟ سمیرا نے جیسے اپنا تپا پیٹ ڈالا تھا۔ اس کے بڑوں نے، اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر وہ اس کے بڑے تھے تو تمہارے بھی تھے۔ تم پاگل ہو، نیری پاگل۔ کل کے 19 سال کہاں اور آج کا دن کہاں؟ ان 19 سالوں میں تمہیں کیا پتا کہ تمہارے وہ بڑے زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں؟ سمیرا نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ معروف پلیز سدھر جاؤ، خوش بختی بار بار دروازے پہ دستک نہیں دیتی، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اس کی محبت کو مان لو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گی۔ کیسے اس کی محبت کو مان لوں؟ آیا ہے مجھے منانے، خود بھی ناراض ہو کے وہاں بیٹھ گیا ہے۔ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے مجھے کمزور کرنے کے لیے، اس نے روتے ہوئے تیزی سے کہا تھا۔ اور سمیرا نے بے اختیار گہری سانس لی۔ تو مانتی ہو اس کی محبت کو؟ نہ مانوں تو کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی اور سمیرا کی ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ باہر جیپ کا ہارن بجا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھتی، کسی نے بیل پہ انگلی رکھ دی تھی۔ جیسے جیسے بیل بج رہی تھی اس کا دل بھی ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ اس کے آپ قدم گیٹ کی طرف بڑھنے لگے تھے اور پھر وہ گیٹ کے پاس جا کر رکی اور دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ بیل ایک بار پھر بجی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے دروازہ کھول دیا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ السلام علیکم بی بی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑا سید اویس عالم شاہ نہیں بلکہ اس کا خاص ساتھی مٹھل خان تھا۔ مجھے اندر سے کچھ کاغذات لینی ہے، اگر اجازت ہو تو۔ وہ اسے سوال نظروں سے دیکھتا اجازت چاہ رہا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہ اندر چلا گیا۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی۔ وہ چند ہی منٹوں بعد ہاتھ میں فائل پکڑے باہر آ گیا۔ جب وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے اس نے اسے پکار لیا۔ وہ رک کر پیچھے دینے لگا۔ وہ میرا مطلب ہے شاہ صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ نہ جانے کس طرح اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ مصروف ہے، مٹل خان نے سر جھکا کے جواب دیا۔ میرے لیے انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ جی نہ، ہاں وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیرانگی سے اور اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر کچھ اور کہتے کہتے کچھ اور کہہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کے منہ سے کچھ اور بھی سننا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ تو وہ انکار کرنے والا تھا۔ جب اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، سنو
جی وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہاں مصروف ہیں؟ کہیں انہوں نے گاؤں میں شادی تو نہیں کر رکھی؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ شاہ صاحب؟ وہ دوسری شادی؟ یہ بہت ناممکن سی بات ہے، انہوں نے تو آپ سے شادی کسی کے مجبور کرنے پہ کی تھی۔ مٹر خان کی زبان تیزی سے چلی تھی۔ کس کے مجبور کرنے پہ؟ وہ ٹھڑک کر اسے پوچھنے لگی۔ یہ بات آپ شاہ صاحب سے خود پوچھ لیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، دوڑنے سے انداز میں باہر نکلا، لیکن وہ اسے پھر پکار اٹھی، مجبوراً سے رکنا پڑا۔ شاہ صاحب کو کہنا کہ ان کی بیوی ان کو بلا رہی ہے۔ اس نے ذرا اونچی آواز میں اپنا پیغام دیا تھا۔ وہ سر ہلاتا بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے پیغام دے دیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شاید وہ گاؤں بیٹھا اسے بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی ماں، ماموں اور نانوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ ماں کی قبر پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ جب اس کے کندھے پر کوئی بھاری ہاتھ آن دھرا تھا، وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر پیچھے دینے لگی۔ اس کا کندھا ہولے سے دباتا اس کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنے لگا، اور وہ جو کچھ دیر قبل ہولے ہولے رو رہی تھی اب بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ اس کا اتنی شدت سے رونا محسوس کر گیا تھا۔ کیسی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر پوچھنے لگا، آ گئی میری یاد؟ اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کا سوال نظر انداز کیا تھا۔ تم بھولی کب ہو جو تمہیں یاد کرتا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ تو کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں غائب ہو کے اپنا آپ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی تھوڑی مسلی تھی۔ ابھی تمہارے سر سے یہ محبت کا بھوت نہیں اترا؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ محبت کا نشہ اترنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا جبکہ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ بہت کوشش کی تمہیں بلانے کی، بہت چاہا تم سے اب محبت نہ کروں، تمہارے پاس نہ ہو، لیکن کیا کروں، یہ دل نہیں مانتا، بہت ضدی ہے یہ دل بھی تو بالکل تمہاری طرح۔ کچھ دیر بعد وہ بے بسی سے بولا تھا، بہت مچلتا، ہر وقت تمہاری راہ میں آنے کے لیے ہمکتا رہتا ہے۔ بہت چاہا اسے منا لوں، تمہاری راہ سے ہٹا لوں، لیکن میرے چاہنے نہ چاہنے کا اس پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تمہاری طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ وہ اضطراری حالت میں اپنے بالوں میں انگلیں چلانے لگا تھا، اور وہ دانتوں پہ دانت جمائے بیٹھی آنکھیں موندے پڑی رہی۔ اس پہ وہ ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ دیکھ ہی نہ سکا کہ اس کی بند پلکوں کے پیچھے کتنا پانی کھڑا تھا۔ شامیں اب ڈھلتی نہیں، آنچل جو تیرا سمٹ جائے، خواب ہمیشہ یہاں رہیں، دوری رہے نہ ہوں فاصلے۔ گاڑی میں ایک دم سے پرسوز آواز گونجنے لگی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ جاگے ہیں، سوئے نہیں، ایسی ہے یہ میری بے چینی، دن بھی وہی، راتیں وہی، سانسوں میں ہیں سانسیں نہیں۔ بہت خاموشی سے آنکھوں کے پیچھے چھپا پانی گال پہ بہہ نکلا تھا۔ اب اگر تم ملے تو اتنا یقین ہے ہنس دیں گے ہم، اب تو رونا نہیں ہے۔ اویس عالم نے اس کی بھیگی آواز گاڑی میں گونجی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ان رستوں پہ لے چلو جن پہ مجھے لے جانا چاہتے ہو، مجھے انجان رستوں پہ لے چلو۔ اس نے اپنے اندر کا درد ایک دم سے باہر نکالا تھا۔ کیا سعید؟ اویس عالم شاہ کا پاؤں ایک دم سے بریک پر پڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ جہاں چاہو لے جاؤ۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نہ روئے، لیکن وہ اس کی کوشش میں کامیاب ہو ہی نہ سکی، اور پھر اسے کے کندھے پر سر رکھ جیسے وہ اپنا آپ کھو بیٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا، دوسرے سے اسے سمیٹے جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو ٹھنڈی مست ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ شام بس ہونے ہی والی تھی۔ سورج اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ رواں تھا۔ گاؤں آ گیا ہے، اسی کی آواز پر اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر باہر دینے لگی۔ خنک ہوا چاروں طرف پھیلے سبزے میں سرسراتی پھر رہی تھی، اور سبزے کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جس طرف بھی نگاہ کی اسے ہر طرف صرف سبزہ ہی سبزہ نظر آیا تھا۔ ان کی گاڑی پکی سڑک پر دوڑ رہی تھی، اور جیسے جیسے سڑک کراس ہوتی جا رہی تھی اس کے دل کی رفتار بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے، ایک اونچی اور بڑی سی عمارت آئی۔ ان کی گاڑی اس کے سامنے سے گزری تھی۔ جب سعید اویس عالم شاہ نے اسے بتایا، وہ غور سے عمارت کو دیکھنے لگی۔ جب گاڑی اور آگے بڑھی تو مین گیٹ کے ساتھ نیم پلیٹ پر لکھا سعید اویس عالم شاہ بڑے بڑے سا لفظوں میں جگمگا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموش ہو گئی۔ آگے چل کر اس سے ایک اور خوبصورت عمارت نظر آئی تھی۔ یہ کالج لڑکوں کے لیے ہے۔ اس نے اس عمارت کی بھی نیم پلیٹ پر سعید اویس عالم شاہ کا نام پڑھا تھا۔ ابھی ایک اور لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ کالج زیر تعمیر ہے۔ پہلے یہاں کے لوگ لڑکے لڑکیوں کا اکٹھا پڑھنا موب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کے ذہن کھل گئے ہیں، وہ تعلیم کی اہمیت کو جان گئے، اس لیے ہم نے مشترکہ کالج کا منصوبہ بنایا ہے، اور اب یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتانے لگا تھا، اور وہ حیرت سے سر ہلاتی ان سعیدزادوں کے ذہنوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک سڑک کراس کر کے دوسری سڑک پر چل پڑی تھی، اور پھر اس سڑک کے درمیان اس پہ ایک اور انکشاف ہوا تھا۔ وہ سامنے والی بلڈنگ رابعہ شاہ ہاسپٹل ہے۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے ایک بلند و بالا عمارت کو دکھا رہا تھا۔ جو تم نے بنوایا ہے؟ وہ گردن موڑ کے اسے پوچھنے لگی۔ نہیں، ہم سب نے مل کر، مطلب ہماری پوری فیملی نے مل کر بنوایا ہے۔ رابعہ شاہ کون ہے؟ ہماری پھپھو۔ اور وہ حیرت سے کنگ رہ گئی تھی۔ ان حاکموں اور سرداروں نے کیسے ایک عورت کے نام پر ہسپتال تعمیر کرا دیا، حالانکہ ان جیسے نیرو مائنڈڈ لوگ تو باہر اپنی عورتوں کا نام تک نہیں لیتے، کجا ایک عورت کے نام پہ اتنا بڑا ہسپتال۔ یہ بات اسے ہضم نہ ہوئی تھی۔
وہ مر چکی ہیں۔ اس نے بات ہضم کرنے کی خاطر اپنا اگلا سوال کیا تھا۔ نہیں، زندہ ہے۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن اسی وقت اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا جب گاڑی جھٹکے سے ایک عالیشان حویلی کے سامنے جا رکی۔ آ گیا گھر، اس نے مسکرا کر کہا تو معروف کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چلو اترو۔ وہ خود نیچے اتر گیا جبکہ وہ اپنی طرف کا دروازہ بھی نہ کھول سکی۔ اترو نہ۔ اسے اس طرح اپنی جگہ بیٹھے دیکھا تو پھر سے بولا اور پھر خود اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن وہ پھر بھی نیچے نہ اتری تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عالم، تمہارے بڑوں نے مجھے اگر کچھ کہا تو؟ اس کے اندر چھپے اندیشے اس کی زبان پر آ گئے تھے اور اس کے خوف کو وہ سمجھ گیا تھا۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ سید اویس عالم شاہ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ کہے؟ وہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تھا۔ اور اگر پھر بھی انہوں نے کچھ کہا تو تم مجھے آج ہی واپس لے جاؤ گے نا؟ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم پر سید اویس عالم شاہ کی جان بھی قربان ہے۔ ایسے لگا وہ اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپا کے اسے تسلی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ آگے چل پڑا۔ اسے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سامنے والا گیٹ کھول دیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آسمان کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اسے لگا وہ کسی حویلی میں نہیں، کسی محل میں آ گئی ہے۔ سامنے سفید ماربل کی لمبی سڑک بنی تھی۔ اس کے دائیں بائیں سرخ سفید پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ دائیں طرف 3 فوارے لگے تھے جن کا صاف شفاف پانی ہلکے آسمانی رنگ کے تالاب میں گر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ تالاب کے پانی میں تیرتی سفید سفید بطخیں کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ دائیں طرف ہر رنگ کا پھول کھلا نظر آ رہا تھا اور بائیں طرف بیش قیمت چیزیں نصب کی گئی تھی۔ وہ اسے اندر لے گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر گھستے ہی اونچی آواز میں سلام کیا تھا اور معروف نے دیکھا 13-14 افراد یکدم پیچھے گردنیں کر کے ادھر دیکھنے لگے تھے۔ معروف نہ جانے پہلے کس کی آواز نکلی تھی اور پھر سب ہی تیزی سے اٹھے تھے۔ وہ حیرانی سے سب سے ملنے لگی۔ کوئی اس سے مل کر ہنس رہا تھا اور کوئی رو رہا تھا۔ یہ تو بالکل ابراہیم شاہ کی کاپی ہے، ایک بڑی عمر کی عورت نے اس کے گال کو چومتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا اور اویس عالم کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ باقی سب عورتیں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی اور لڑکیاں نہ جانے اس سے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ اسے ان کی صرف ہونٹ ہلتے نظر آ رہے تھے۔ سنائی اور سمجھائی کچھ نہ دے رہا تھا۔ دل میں دھڑکن نے شور مچا رکھا تھا تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ مکمل طور پر کنفیوز اور بڑکھلائی سی لگ رہی تھی۔ یقین نہیں تھا اویس تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ ہم نے بہت منتیں اور مرادیں مانگی تھی کہ تم اسے مل جاؤ، بہت دعائیں کی تمہارے ملنے کی، اور دیکھو ہماری دعائیں راغا نہیں گی۔ آج تم سامنے ہو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ رابعہ کہتی تھی کہ تم ضرور ملو گی، لیکن ہمیں یقین نہ تھا۔ ایک عورت اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے کہہ رہی تھی اور وہ سب کچھ سنے بغیر پریشان نظروں سے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھنا، جب کل رابعہ تمہیں دیکھے گی تو خوشی سے بے حال ہو جائے گی۔ وہ دوسرے گاؤں شادی میں گئی ہوئی ہے۔ میں پھپھو کو فون کر دوں؟ ایک لڑکی جلدی سے اٹھی تھی، لیکن دوسری نے کھینچ کر واپس بٹھا دیا۔ لاڈو، پھپھو کو سرپرائز دینا ہے، بیٹھو آرام سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رابعہ پھپھو کون ہے اور اس سے ملنے کی اتنی خواہش مند کیوں ہے، لیکن وہ یہ جان گئی تھی کہ یہاں ہر کوئی ان کا نام بہت محبت اور عقیدت سے لے رہا تھا۔ سید اویس عالم شاہ بھی تو انہی کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ شاہ صاحب آ رہے ہیں، کسی ملازمہ نے اندر جھانک کر کہا تو بے اختیار وہاں بیٹھی لڑکیوں نے اپنے سروں پر دوپٹے ٹھیک کیے، جبکہ اس کا دل کسی نے ربڑ کی طرح کھینچ کے رکھ دیا۔ نہ جانے یہ شاہ صاحب کون ہوں گے، سید اسماعیل شاہ، احمد علی شاہ یا پھر اس کا باپ ابراہیم علی شاہ۔ سوچ کر اس کے روکنڈے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پسینہ پسینہ ہو چکی ہے۔ دیکھنے والا صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کا پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا تھا، آنکھوں کے گرد اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اویس عالم روز کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنی ماں اور اپنے ماموں کا قاتل سمجھتی ہو۔ ہم نے کہا تھا وہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے، اپنے بارے میں تمہیں اعتماد میں لے لے، لیکن وہ کہتا ہے میں اسے یہاں لے کر آؤں گا تو آپ اسے سب کچھ بتا دیجیے گا کہ تمہارے ماموں رابعہ کی وجہ سے قتل ہوئے تھے اور تمہاری ماں کو بھی طلاق رابعہ ہی کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر کہنے والی کو دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہی شاہ صاحب کی آمد کا سن کر اندھیرا چھا رہا تھا، اور اب جب سر پر ایک اور دھماکہ ہوا تو وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اس عورت کی پوری بات نہ سن سکی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ لاڈو، کسی نے آواز دی تھی۔ شاہ صاحب، ملازمہ باہر بھاگی تھی۔ معروف، کوئی چیخا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ اویس جب اسے ہوش آئے تو سب سے پہلے اس کے گرد ایک ہی آواز گونجی تھی کہ اس کے ماموں کو قتل رابعہ شاہ کی وجہ سے کیا گیا تھا اور اس کی ماں کو طلاق بھی رابعہ شاہ ہی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہوش میں آ کے وہ 2 منٹ تک یوں ہی پڑی رہی، کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر جب اس عورت کی آخری بات یاد آئی تو وہ جھٹکے سے اٹھی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اویس عالم کو آوازیں دینے لگی۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور اب شاید اس کی آنکھ لگ گئی تھی، لیکن اس کی آواز کان میں پڑتے بڑکھلا کر سیدھا ہوا۔
सीधा हुआ था। क्या हुआ मारूख? अवैस अवैस मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़। वो इसके हाथ मजबूती से थामते हुए कहने लगी, क्या क्या हुआ मारूख? मारूख मेरी जान हो अवैस, प्लीज़ मुझे वापस ले चलो, ये मार देंगे मुझे अवैस। इसकी आंखों से पानी बहने लगा था। होश करो मारूख, कौन कहेगा तुम्हें कुछ? वो इसके कंधों से थाम कर बोला था, मारूख मारूख मैं हूं ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपने आप को संभालो। वो इससे कंधों से थामे इसकी आंखों में देखते ऐसे हौसला दे रहा था, तुम डर किस से रही हो? तुम्हारे दादा अबू या फिर इब्राहिम शाह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे मुझे। वो रोते हुए मुसलसल इसे उठने पर मजबूर कर रही थी। जिनसे तुम डर रही हो मारूख, वो इस दुनिया में नहीं है, मर चुके हैं वो सब, तुम्हारे मामू को मारने वाले भी और तुम्हारी माँ को भी। वो जो इसका बाजू दबोचे रोते हुए इसे उठने पर मजबूर कर रही थी। एकदम से इसके हाथ इसके बाजू पर ढीले पड़े थे। हाँ मारूख, वो सब मर चुके हैं। यहाँ बड़ा मैं हूँ और मेरे और तुम्हारे छोटे भाई अवैस अवैस वो हाँ मारूख, वो हाकिम थे, जाबिर थे, जालिम थे, अपने से कमतर लोगों को जूते की नोक पर रखते थे। लेकिन मारूख, अल्लाह को इनका ये गरूर पसंद ना आए, एक दूसरे के हाथों अपनी अपनी जानें गंवा बैठे। खुद को इस दुनिया का हाकिम समझते थे, लेकिन हकीकी हाकिम ने इन्हें इनके अंजाम से हमकिनार कर दिया। इसके हाथ अभी भी इसके कंधों पर थे, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था, एतबार और एतमाद का एहसास था। इस दुनिया में उन्होंने सिर्फ मामू को नहीं मारा, न जाने कितने बाप बेटे भाई इनकी भीड़ चढ़ गए थे। तुम्हारे मामू को तो उन्होंने अपनी गैरत की वजह से मारा था, लेकिन औरों ने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया था, इनका तो इतना भी कसूर ना था, लेकिन फिर भी वो मारे गए और वो भी तो ना बच सके। मेरे मामू को क्यों मारा था उन्होंने? और मेरी माँ? वो राबे फूफो से मोहब्बत करने लगे थे, इनसे शादी करना चाहते थे, बस यही बात हमारे रे सरदारों को पसंद ना आई और तुम्हारे मामू को मरवा दिया। तुम्हारी माँ तुम्हारे मामू की सगी बहन थी, फिर कैसे वो इन्हें अपने घर में बर्दाश्त करते? ताया अब्बू तो इन्हें भी इसी वक्त कत्ल कर देते अगर दादो अपना दुपट्टा इनके पैरों में ना डालती। शायद अल्लाह को यही मंजूर था, इसलिए तुम और ताई अम्मा बच गई। जानती हो बाद में हमारे खानदान के साथ क्या हुआ? इसने इसके कंधों पर से हाथ उठा लिए। दादा साईं बीमार हुए तो अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान गद्दी हासिल करने की ख्वाहिश ने सर उठा लिया, और गद्दी नशीन होने का एहसास ऐसा होता है कि कदम जमीन पर नहीं पड़ते। जब सर पर पगड़ी आ जाए तो भाई भाई नहीं रहता, खून खून नहीं रहता। यही वजह थी कि दादा साईं करीबुल मर्ग थे और अब्बू और ताया अब्बू के दरमियान छोटे छोटे झगड़े होने लगे, और गद्दी की खातिर तो एक छोटा सा झगड़ा भी बड़ा झगड़ा बन जाता। यही वजह थी कि ताया अब्बू ने मेरे अब्बू को खुद अपने हाथों से गोली मार दी, और ये कातिल किसी और को ठहरा दिया। मारूख का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इससे पहले कि पुलिस तहकीक करती, मेरे छोटे भाई सईद गैस आलम शाह ने ताया अब्बू पर कातलाना हमला कर दिया, और इस हमले में ताया अब्बू भी मारे गए, और वो अपने बालों में इसरारी हालत में उंगलियां चलाने लगा था। एक गद्दी की खातिर हमारा पूरा खानदान तबाला हो गया, टूट कर बिखर गया सिर्फ एक गद्दी ने। और जानती हो वो गद्दी किसको मिली? अब वो अपनी कनपट्टी मस रहा था, जो गद्दी नशीन हो इसके बारे में तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, ना दादा साईं ने और ना ही किसी और ने। जिन्हें गद्दी पर बैठाया गया वो राबिया शाह थी, हमारी फूफो, जिन्होंने अब्दुल्ला के कत्ल के बाद खुद को जिंदा लाश बना लिया था। न जाने कितने रिश्ते इनके आए, कितनी ख्वाहिशें इनके सामने आई, लेकिन उन्होंने इस दुनिया से ही रिश्ता तोड़ लिया और गोशा नशीन हो गई, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला की खातिर। वो खुद को कसूरवार समझती थी। ताई अम्मा को भी जब तलाक हुई तो वो बहुत रोई थी, वो इनको भी बहुत चाहती थी। उन्होंने ही मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा था, मैंने इनके कहे मैं आकर तुम्हें ढूंढने लगा और खुद गुम हो गया। वो इसके आंसू पूंछते हुए बेबसी से बोला तो वो रोई रोई आंखों से इसे देखती रही, और फिर इसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। अगले दिन इसने घर के तमाम अफराद से मुकम्मल तारुफ हासिल कर लिया था, बल्कि घर के आधे अफराद के इसे नाम भी अजबर हो गए थे। इसकी सौतेली माँ भी इससे बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी, और इनके दोनों बच्चे भी सुबह से इसके आगे पीछे आपी आपी का राग लाप रहे थे। सईद अवैस आलम शाह की वालदा और बहनों ने भी इसे जैसे हथेली का छाला बना लिया था, और घर के तमाम लड़के भी कितनी इज्जत दे रहे थे इसे भी और घर की दूसरी औरतों को भी। वो जो समझ रही थी कि हवेली अभी भी 19 साल पहले जैसी है, अब अपनी सोच पर पछता रही थी। अवैस राबिया को बाजू के घेरे में लिए इसके पास आया। फूफो ने एक नज़र इसे देखा और फिर संजीदा सूरत बनाया सईद अवैस आलम को। मारूख मारूख उन्होंने पूछा नहीं था, बल्कि बताया था, और बताते हुए इनकी आवाज़ कांप गई थी। इनकी इतनी जल्दी पहचान लेने पर मारूख हैरान भी हुई थी और खुश भी, इसलिए वो मुस्कुराने लगी। इसकी ये मुस्कुराहट इस कदर सिमट गई जब राबिया शाह ने रोते हुए इसके सामने अपने दोनों हाथ बांध दिए। मुझे माफ़ कर दो मारूख फूफो, मुझे माफ़ कर दो मारूख, मुझे माफ़ कर दो। पिछले 19 सालों से मैं माफ़ी मांगने के लिए तड़प रही हूँ, अब मेरी इस तड़प को ख़त्म कर दो। फूफो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं ही तो कसूरवार हूँ, तुम्हारी भी और तुम्हारी नानों की भी। सिर्फ अपनी और अपने दिल की परवाह की, किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। पिछले 19 सालों
سے اپنے رب سے معافی مانگ رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے جب تک تم اور نانو مجھے معاف نہیں کرو گے میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مجھے معاف کر دو ماروخ پھپھو، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ میں تو احمق تھی، اس لیے انسانوں کو الزام دیتی رہی بھلا کوئی زیادہ عمر سے جی سکتا ہے۔ اللہ جب اور جس وقت حکم کرے انسان کو جانا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ قتل ہو کر جائے یا بیماری سے مرے، اپنے مقررہ وقت پر ہی مرتا ہے۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ حویلی والوں کے لیے بد دعائیں ہی منہ سے نکالتی رہی، کبھی دعائیا لفظ اس گھر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اس نے روتے ہوئے رابعہ شاہ کے ہاتھ چومے تو رابعہ شاہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سید اویس عالم شاہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ آج اسے اپنے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلتا ہوا محسوس ہوا جب سے اس نے ہوش سنبھالا۔ یہاں عورتوں کو روتے اور کڑلاتے ہی دیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہاں کی عورت کو اس کا جائز حق ضرور دلائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ جب پگڑی اس کے سر پہ رکھی جانی تھی اس نے اپنی پھپھو کو گدی پر بٹھا دیا تھا۔ بعد میں اس گھر کی ہر عورت کو اس نے اس کا حق دیا تھا اور دلایا تھا۔ اپنے گاؤں میں عورتوں کے لیے اسکول بنوایا، کالج قائم کیا، عورتوں کے لیے ہر سہولت فراہم کی۔ آج اس کے خاندان کی کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو پڑھ لکھ نہ رہی ہو۔ اویس کی اپنی چھوٹی بہن بی ایڈ کر رہی تھی اور بڑی ڈاکٹر تھی۔ اس نے پہلے اپنے گھر کو سنوارا تھا اور پھر اپنے گاؤں کو۔ آج اس نے اپنے خاندان کو ایک اور خوشی دی تھی۔ یہی اس کی محبتوں کا، محنتوں کا نتیجہ اور انعام تھا، اور وہ جتنا خوش و مطمئن ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ سمیرا، مجھے اپنا آپ مل گیا ہے، مجھے میرا اصل مل گیا ہے۔ میں شاکی تھی نا کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ تم دیکھو یہاں جس طرف نگاہ کروں گی وہاں میرے اپنے ہوں گے۔ اویس کی ماں تو سگی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ پھپھو بھی ایسی ملی ہے کہ ان پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ سید اویس عالم شاہ اندر داخل ہوا تو وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ کاش اویس سے پہلے مل لیتی۔ بکواس نہیں کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے ادھر سے سمیرا نے کیا کہا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی۔ میں اسے ظالم سمجھتی تھی، لیکن جب اس سے محبت ہوئی ہے اس کے اندر تک کو جان گئی ہوں۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اب محبت کا مزہ چکھا تو میرا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے سمیرا، وہ تو محبت کے قابل ہے۔ اور میں بیگم صاحبہ بس کیجئے، کچھ باتیں ہمارے لیے بھی رہنے دیں۔ وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ جب اس نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر رکھ دیا تھا۔ جو باتیں میرے سننے کی ہیں وہ کوئی اور سن رہا ہے، کتنا برا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا تو اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں اور آنکھوں پر پلکوں نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنی آنکھوں کو ہی چھپا لو۔ وہ اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ اس کا چہرہ اٹھا کر بولا، یار میں ذرا لیٹ پہنچا ہوں۔ یہ جو ابھی تم سمیرا سے میری باتیں کر رہی تھی وہ میں نے سنی نہیں، ذرا پھر سے دہرا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، وہ تو میں جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بولی، کیا؟ اس نے جھٹکے سے اپنی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے سے نکالی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی اشارت سمجھ گیا۔ اپنی سہیلی سے ایسا جھوٹ کیوں بول رہی تھی تم؟ وہ اس لیے کہ اگر سچ بول دیتی تو آپ خواہ خوش فہم ہو جاتے۔ آپ؟ اسے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، اور اب جلدی سے مجھے چوڑیاں پہنا دیجیے، ابھی تک نہیں پہنی ہیں۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اس کے سامنے لے آئی، لیکن اس نے چوڑیاں واپس رکھ دیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، یار یہ ٹوٹ جائیں گی، صبح پہن لینا اویس۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی لیکن پھر پکڑی گئی۔ وہ اس کے حصار میں تھی اور اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ایک انجانی خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جو کبھی نہ ناموں سے لرز اٹھتی تھی آج انہی کے درمیان اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت پا چکی تھی۔ اویس نے اس کا ہاتھ تھام کر جب اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے زندگی کے کسی موڑ پر تنہا نہیں ہونا پڑے گا۔ باہر حویلی کے در و دیوار پر چاندنی مسکرا رہی تھی اور اندر ان دونوں کی دنیا اب ہمیشہ کے لیے امن، محبت اور ایک دوسرے کے اعتبار سے مہکنے والی تھی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے لگن لاگی تم سے اور اس کی رائٹر ہے نازیہ جہانگیر۔ کیسا لگا آپ کو کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔